بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور جیسا کہ آپ نے انٹرو میں سن لیا, آج ہم لوگ بڑا ہی کنٹروورشل ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2026 کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے سے ہیڈز اپ دے دیا ہے کہ کچھ کامیڈی آف ایررز یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے. یہ تو بل ہے, بہرحال ایکٹ بھی ہمارے سامنے ہی ہے. تو جی آج سب سے پہلے اپنے گیسٹ کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد بن ساجد بھائی, جو کہ ہماری پوڈ کاسٹ میں پہلے بھی آ چکے ہیں, اسلام آباد میں لا پریکٹس کر رہے ہیں. محمد بھائی ویلکم ٹو دی پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. اچھا محمد بھائی, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آخر یہ جو سب سے پہلے یہ جو ایکٹ ہے یہ اصل میں ہے کیا, اور یہ اتنا متنازع جو ہے وہ اچانک سے کیسے ہو گیا, اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے گا. اچھا, یہ ڈومیسٹک وائلنس کی پریونشن اور پروٹیکشن کے لیے ایکٹ بنایا گیا 2026 میں. تو اس سے پہلے یہ جو ایکٹ ہے اسی طرح کا تقریباً کم و بیش یہ چاروں صوبوں میں آ چکا ہے. سندھ میں غالباً 2013 میں, پھر اس کے بعد بلوچستان میں 2014 میں, پھر پنجاب میں 2016 میں, اس کے بعد KPK میں 2021 میں. تو یعنی مختلف ناموں سے, یعنی ڈومیسٹک وائلنس سے ہی ریلیٹڈ تقریباً کم و بیش اسی طرح کی اس میں بھی شکیں موجود ہیں. تمام صوبوں میں آ گیا. تو ابھی جو ریسنٹلی یہ اسلام آباد کی حد تک یہ 26 جنوری, آج 28 ہے, تو 2 دن پہلے یہ کہہ لیں کہ یہ ایکٹ بنا ہے, لا بنا ہے, جب پریزیڈنٹ نے اس پہ اسینٹ دیا. تو اس کے اوپر خبریں جو گردش کر رہی تھی خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی, اس کی وجہ سے یہ بہت کنٹروورشل بن گیا اور بہت زیادہ مشہور بھی ہو گیا. اس کے اوپر بہت سی میمز بننا شروع ہو گئیں, اور اس میں خاص طور پہ ایک بات یہ بہت مشہور ہوئی کہ بیوی کو گورنا بھی اس قانون کے تحت جو ہے 3 سال اس پہ قید ہوگی. تو اس کی وجہ سے اس پہ میمز بننا شروع ہوئی اور اس کے اوپر بہت زیادہ یعنی کنٹروورشل ہو گیا. اچھا, ایک میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے یہ جو بل ہے نا, اس کے اوپر ایک تو چلیں جو دینی طبقہ ہے اس کی طرف سے تو اعتراض آ ہی آیا, سیکولر طبقے کی طرف سے بھی اعتراض آیا, اور وہ میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. عام طور پہ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ میرا کوئی عام طور پہ کہیں پوائنٹ ملتا نہیں آ کے, لیکن بہرحال اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بات ہے اس میں بڑا وزن ہے. تو ہم چاہیں گے کہ اس کو ذرا کلپ پہ ایک دفعہ دیکھ لیں, پھر ہم انشاءاللہ ایکٹ کی طرف آتے ہیں. اب تو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہر وہ طبقہ جو پسا ہوا ہے یا جس کو کوئی شکایت ہے, مرد و خواتین, ضروری پسا ہوا نہ ہو, کیونکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر خاتون جو ہے وہ پسی بھی ہے, اور آج کل تو مرد کہتے ہیں ہم بھی پسے. ہاں, یہ مرد بھی آگے اس میں پہلی بار یہاں وہی مجمع لگا کرے گا عدالت کے آگے, اور آنا جانا رہے گا, اور جو گھر تھوڑے بہت چل بھی رہے ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گے لڑائی جھگڑے کے اندر. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں جیسے اس کے بارے میں بات کی گئی؟ اتنا فضول یہ قانون ہے, اتنا فضول یہ قانون ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ بہت اچھی ہے, کہ سوچ تو یہی تھی نا کہ جو جن لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے یا جن لوگوں کے اوپر جینیونلی کوئی پرسیکیوشن ہوتی ہے ان کے تحفظ کے لیے. جی بالکل. اچھا, یہ بات جو انہوں نے یہاں پہ کی ہے کہ سوچ اچھی تھی, یعنی ڈومیسٹک وائلنس ظاہری بات ہے, اب ہم نہیں چاہتے معاشرے کے اندر تشدد ہو اور گھروں کے اندر یہ معاملات ہوں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی بڑا فضول ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, اس میں انہوں نے اصل جو مسئلہ جو ایشو ہے, سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن جو انہوں نے کلوز ڈالا ہے اس میں ایگریو پرسن کی ڈیفینیشن اس میں انہوں نے شامل کیا ہے کہ اینی مین, وومین, اور اس کے بعد ٹرانسجینڈر پرسن, جی, اس کے بعد پھر ولنریبل پرسن, بالکل, پھر چائلڈ, پھر اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں اینی پرسن. یہ میں پڑھ دیتا ہوں, یہاں پہ لکھا ہے جی کہ اگریوڈ پرسن کی ڈیفینیشن ہے جی, وومن, مین, ٹرانسجینڈر, child, vulnerable person or any other individual including a person with disability or old age or one who has been in a domestic relationship with the respondent. تو یہ سارے بیچ میں آگے, یعنی اگر آپ یہ ڈیفینیشن میں سے بھی لے دیتے کہ any person who is aggrieved, یعنی تو اس سے بھی یہی مطلب ہونا تھا. اور جو انہوں نے یہ 3-4 اصطلاحات استعمال کی ہیں, مین ہو, وومن ہو, اس کے بعد ٹرانسجینڈر ہو, تو یہ اب ڈالنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اگر وہ یہ صرف یہ لکھتے اینی مین, وومن اور اینی پرسن, اس میں پھر ٹرانسجینڈر بھی آ جاتا, یعنی ہر بندہ آ جاتا. جی, تو لیکن اب انہوں نے اس میں ٹرانسجینڈر ڈالا ہے. اچھا, ایک چیز بتائیں کہ جو ٹرانسجینڈر کا جو ورڈ انہوں نے ڈالا ہے, یہ تو آپ کی جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کے مطابق تو کل عدم نہیں ہو چکا. ہاں, فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہے جو ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ ہے اس کے اوپر. اس میں انہوں نے یہ بات بہت واضح وضاحت کے ساتھ, وہ ججمنٹ میں یہ آئی ہے بات کہ جو ٹرانسجینڈر ہے وہ کسی خاص, یعنی جو ٹرانسجینڈر, جو اصل ٹرانسجینڈر ایک تو وہ ہے جو
خنسا جن کو ہم کہتے ہیں انٹرسیکس, تو ان کی حد تک تو آپ ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں, ان کو آپ کو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی فلاح کے لیے کام کریں. لیکن جو اس کے علاوہ پرسن ہے, یعنی خاص طور پہ ایسا بندہ جو بالکل فزیکلی اور بایولوجیکلی بالکل درست ہے اور وہ صرف اس کا ذہن کا کوئی ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر کہتا ہے کہ میرا جینڈر ٹھیک نہیں ہے, تو وہ ان کو اس طرح کی رعایت نہیں دی جانی چاہیے. اور ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اندر جتنی جو چیزیں ان کے بارے میں کہی گئی ہیں وہ ان پہ اپلائی نہیں ہونی چاہیے. تو فیڈرل شریعت کورٹ نے اس پہ ججمنٹ ٹرم ہے ٹرانسجینڈر, یعنی یہ تو قانوناً بھی دیکھا جائے اور بایولوجیکلی بھی اور کسی اعتبار سے بھی, تو یہ ڈزنٹ میک اینی سینس. یعنی اس کو اس کے بعد یعنی وہ جو ججمنٹ آئی اس کے بعد پھر وہ سسپینڈ ہو گئی ہے وہ ججمنٹ, کیونکہ اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے منسٹری آف ہیومن رائٹس کے تھرو وہ چلے گئے ہیں اوپر اپیل میں, تو سپریم کورٹ میں جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے ادھر وہ پینڈنگ ہے. تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارا جو سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس اور اب یہ 26ویں ترمیم کے آس پاس وہ جو چیف جسٹس کا یہ اختیار تھا وہ بینچ بنائے, وہ اب ایک کمیٹی کے پاس ہے. تو یہ کمیٹی اور چیف جسٹس پچھلے تقریباً 30 سالوں سے یعنی ایک طرح سے انہوں نے آئین کی کچھ شکوں کو تھرو دیئر ایڈمنسٹریٹو پاورز وہ انہوں نے ان کو ایک طرح سے کالعدم کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کو روکا ہوا ہے. خاص طور پہ یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں, خاص طور پہ شریعت اپیلیٹ بینچ, اب یعنی اس وقت سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیٹ بینچ کے پاس تقریباً 100 کے قریب شریعت اپیلز پینڈنگ ہے. یعنی میں تھوڑا ڈیٹیل میں اس کو اس طرح سمجھاؤں گا کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کے اوپر ایک اپیلیٹ اتھارٹی ہے, یعنی فیڈرل شریعت کورٹ کی کوئی بھی ججمنٹ ہے تو وہ اوپر سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیٹ بینچ میں چیلنج کی جا سکتی ہے. اور آئین میں یہ موجود تھا, اب 26ویں ترمیم کے بعد اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے, لیکن وہ پچھلی جو ججمنٹس ہیں ان کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی. وہ یہ تھا کہ اگر جیسے ہی اپیل دائر ہوگی سپریم کورٹ میں شریعت اپیلیٹ بینچ کے سامنے, تو وہ جو اپیل دائر ہونے سے پچھلا جو فیصلہ ہے وہ سسپینڈ ہو جائے گا. اب اس وقت تقریباً 100 کے قریب جو شریعت کورٹ کے فیصلے ہیں وہ سسپینڈ پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, اور پچھلے 30 سالوں میں تقریباً ناظرین یہ جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے وہ تقریباً انفنکشنل ہے. یعنی کوئی 4-5 سال بعد ایک ہیئرنگ ہو جاتی ہے, اس میں پھر اگلی ڈیٹ ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد ختم, پھر ایک ہفتے کے لیے کبھی بیٹھ جاتے ہیں. یعنی پچھلے یعنی ملٹیپل ججمنٹس ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کی کہ جو کوئی مختلف لاز ہیں جن کو فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا کہ یہ اسلام سے مخالفت کے اوپر ہیں, اس لیے لہٰذا یہ وائڈ ہے. اس میں ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن رائٹس ایکٹ ہے, سود کے متعلق ججمنٹ ہے, اس طرح مسلم فیملی لا آرڈیننس کا سیکشن 4 ہے, اس کے اوپر ججمنٹ ہے. اسی طرح مختلف ججمنٹس فیڈرل شریعت کورٹ کی. تو اب انہوں نے ایک راستہ یہ نکالا کہ کیونکہ یہ پروویژن موجود تھی آئین میں, تو اوپر اپیل دائر ہوتی ہے تو وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہوتا. اب وہ ججز موجود ہیں, ایک تو یہ ہے وجہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کا بینچ نہیں بن رہا یا کیس نہیں لگ رہا کیونکہ بہت سارا کیس یعنی پینڈنگ ہے جس کی وجہ سے آپ کے کیس کی باری نہیں آ رہی. یعنی یہ تو ایک ویلڈ ریزن سمجھ آتی ہے کہ کیونکہ 1 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے تو میرا کیس لگنے میں 1 سال لگ گیا, 2 سال لگ گیا, تو اس وجہ سے نہیں لگ رہا. لیکن ادھر یہ بھی معاملہ نہیں ہے. یعنی شریعت اپیلیٹ بینچ کے 2 ججز ہیں جو عالم ججز جو موجود ہیں, لیکن ان کے پاس کام کوئی نہیں. یعنی اب یہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ آپ نے وہ جو کانسٹیٹیوشن نے کہا تھا آپ کو ایک پروویژن یعنی لیگل طریقہ دیا تھا کہ کوئی لا اگر اسلام سے مخالفت کے اوپر ہے تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے, فیڈرل شریعت کورٹ میں آپ پٹیشن دائر کریں, فیڈرل شریعت کورٹ اس کو ججمنٹ دے گی. اب فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ کے راہ میں رکاوٹ کیا آ گئی, اوپر آپ نے اپیلیٹ فورم دیا, بہت اچھی بات ہے, دینا چاہیے, لیکن وہ کام ہی نہیں کر رہا, اس کو آپ نے نان فنکشنل ایک طرح سے کیا ہوا. تو ایک طرح سے سمجھنا کہ شریعت کورٹ بنانے کے باوجود بھی ایک ایسا چور دروازہ ہے جہاں پہ آپ کا کیس یعنی ہونے کے بعد بھی رک جاتا ہے. ہاں رک جاتا ہے. اور یہ اصل میں اتھارٹی پہلے تھی چیف جسٹس سپریم کورٹ کے پاس کہ اس نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے. اب جو ہے یہ اتھارٹی ہے وہ کمیٹی ہے 3 ججز کی غالباً, اس کا کام ہے کہ وہ بینچز بناتے ہیں. اب وہ شریعت بینچ بنتا ہی نہیں ہے, بنتا بھی ہے تو بہت ایک یعنی کوئی 2 سالوں میں 3 سال بعد 4 سال بعد 1 ہفتے کے لیے 1-2 دنوں کے لیے, وہ فنکشنل نہیں ہے, وہ بالکل فنکشنل نہیں ہے. جس کی وجہ سے ابھی یہ جو ٹرانسجینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ اس کے خلاف جو فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ بھی سسپینڈیڈ ہے. ابھی انہوں نے 26ویں ترمیم جو آئی ہے اس میں انہوں نے ایک شک یہ ڈالی ہے, یعنی اس کو امینڈ کیا اس کو, اس میں یہ اب کہا ہے کہ 1 سال تک اگر فیڈرل شریعت یعنی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کیس کو نہیں سنتی اور خود سسپینڈ نہیں کرتی
تو وہ جو سسپینشن ہے نا نیچے والی ججمنٹ کی فیڈرل شریعت کورٹ کی وہ سسپینشن ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک اچھا قدم ہے. لیکن اس کا اطلاق انہوں نے کہا اس پہ ہوگا جو اس کے بعد ججمنٹس آئیں گی, یعنی اس سے پہلی جتنی بھی ججمنٹس ہیں وہ سسپینڈ ہی رہیں گی جب تک. تو اس طرح یعنی یہ ایک المیہ ہے ہمارا معاشرے کا. یعنی ہمارا یعنی کام تھا سپریم کورٹ کا کہ اس نے کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنا ہے اور تمام اداروں سے یہ کروانا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر کیسے عمل کریں. پارلیمنٹ سے بھی کروانا ہے اور دوسرے بھی ادارے ہیں ان سے کروانا ہے. لیکن وہ خود اگر اس کی وائلیشن کر رہے ہیں تو اب ہم لوگ کہاں جائیں. یعنی اچھا مجھے یہ بتائیں محمود بھائی کہ یہاں پہ اگریڈ پرسن جو انہوں نے مینشن کیا ہے, وومن, مین, ٹرانسجینڈر, یہ ہے ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے نا. تو ڈومیسٹک سیٹ اپ کے اندر یہ کیا پرسنٹیج ہے کہ گھروں کے اندر ٹرانسجینڈر جو ہیں وہ رہ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا یہ کوئی فیوچر کی طرف پلاننگ ہو رہی ہے کہ جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر سے ٹرانسجینڈر برآمد ہو؟ کیونکہ ٹرانسجینڈر ہماری آڈینس کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ ٹرانسجینڈر کا مطلب ہے کہ ایک باقاعدہ طور پر مرد ہے جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ میں ایک عورت ہوں, یا فار ایگزامپل ایک عورت ہے جو اپنے آپ کو اپنی فیلنگز اور اپنے ایموشنز کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہے کہ میں مرد ہوں اور مجھے مرد ٹریٹ کیا جائے. یعنی کہ قانوناً وہ یعنی پیدائشی طور پہ بایولوجیکلی اگر دیکھا جائے, قانون کے اعتبار سے دیکھا جائے, وہ باقاعدہ ایک مرد ہے جو صرف اپنی فیلنگز اور اپنے جینڈر ایکسپریشن جس کو یہ لوگ کہتے ہیں اس ایکسپریشن کے اندر یہ کہتا ہے کہ نہیں میں عورت ہوں. اور مطلب یس آپ کو ایک مرد نظر آ رہا ہے لیکن آپ مجھے عورت سمجھیں, یا ایک عورت ہے وہ کہہ رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں عورت ہوں لیکن مجھے بہرحال آپ مرد کہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ تو ہمارے کون سی فیملی ایسی ہے جہاں پہ یہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, جو آپ نے بھی اشارہ کیا نا کہ مین وومن اور اینی پرسن آپ کر دیتے, بچے سارے شامل ہو جاتے. تو یہ ٹرانسجینڈر جو اسپیسیفکلی آپ نے کہا ہے اس میں کچھ شرارت لگ رہی ہے. نہیں بالکل, یعنی اس کے اوپر یعنی خاص طور پہ جس لاء کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ ایک خاص ٹرم کو بار بار استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی قوانین میں لانا چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ اس سے یہ یعنی شبہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے بالکل, کہ جس کے تحت یہ خاص ٹرم کو اتنا پروپیگیٹ کیا جائے, اتنی بار استعمال کیا جائے کہ یہ نارمل لگنا شروع ہو جائے. بالکل, تو اس کو نارملائز کرنے کا یہ مشن بظاہر نظر آتا ہے. یعنی جہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی آپ یہ لفظ ڈال رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو چلیں ہم ذرا یہ نجم صاحب کی مزید بات سنتے ہیں آگے, پھر آپ دوبارہ سے واپس آتے ہیں. اس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم پوائنٹ پر پوائنٹ لے کے چلیں انشاءاللہ. سوچ بچار ہونی چاہیے تھی کہ جو کیسے یہ چیزیں پروف دیا جائے گا اس کا کہ یہ ہے یہ ایسے نہیں ہے. دیکھیے ہراسمنٹ کے اوپر دنیا میں ہر جگہ پہ قانون ہے, جسے آپ ہراسمنٹ کہتے ہیں, ہراسمنٹ جی جی یہاں بھی ہیں, ہمارے یہاں بھی ہیں. تو ان میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اور تو خاتون جو ہے وہ تو کسی ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ الزام لگتے ہیں. ابھی خاتون کے لیے ایک اومبڈسمن بھی ہے, وہاں بھی یہ جو الزام ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف وہ جاتے ہیں وہاں سنی جاتی ہے بات. مگر کیا اس کے ساتھ کوئی مسئلے حل ہو گئے؟ قانون بنانا آسان ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اور اگر صحیح طریقے سے وہ قانون امپلیمنٹ نہ ہو سکے تو وہ اور بھی نئے مسئلے کریٹ کرتا ہے, پیدا کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ اس قانون کو غور سے دیکھیں اور اس کے اندر جس قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور کسی چیز کی ڈیفینیشن نہیں دی انہوں نے, تو یہ کون فیصلہ کرے گا کہ اے کورنا سی تے کورنا نہیں سی, اے گالی سی تے گالی نہیں سی, اے پیار دی گالی سی یا غصے دی گالی سی. یا غصہ جو ہوتا ہے وہ تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے 2 منٹ کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد چلا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غصے کے اندر جو بات کر دی جائے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی, بیکاز غصہ جو ہے اس میں بندہ اپنے قابو میں نہیں ہوتا, اپنی ہوش میں نہیں ہوتا. اچھا یہاں پہ جو انہوں نے نجم صاحب نے بات کی نا, ہم اس کو ذرا پوائنٹ پر پوائنٹ دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کا مین پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں کہہ دی ہیں لیکن اس کو ڈیفائن نہیں کیا آپ نے. تو ایک تو چلیں ہم نے یہاں پہ بات کی کہ اگریڈ پرسن کی ڈیفینیشن میں انہوں نے کہا کہ مین وومن ٹرانسجینڈر بچہ ڈسیبلڈ بوڑھا سارے ڈال دیے. اچھا اب یہاں پر انٹرسٹنگلی انف یہاں پہ چائلڈ کی ڈیفینیشن بھی دی ہوئی ہے. چائلڈ کا لکھا ہوا ہے مینز اینی پرسن انڈر دی ایج آف 18 ایئرس living in a domestic relationship with the respondent and includes any adopted step or foster child also. اچھا یہاں پر اب دیکھیں یہ 18 سال کی عمر جو ہے نا, یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے حال ہی میں وہ جو ایک میرج کے ریلیٹڈ جو ایک انہوں نے پاس کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی 18 سال کی عمر سے کم کا بچہ جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح سے ابھی ریسنٹلی آپ سے شو سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہاں پر ایک اور لاء پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں پہ اسکولوں کے اندر ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر باقاعدہ کلاسز ہوئیں گی 14 سال اور اس کے اوپر کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ. تو اب یہاں پر جو ہمارے پاس کانفلکٹنگ ایک چیز آ رہی ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہ 18 کا نمبر کہاں سے آیا, یعنی جو یہ کہا جا رہا ہے, کیونکہ اگر آپ پوری دنیا کی ہسٹری یعنی اٹھا کے دیکھیں تو بچے اور بڑے میں فرق ہوتا تھا کہ ایک نابالغ ہے اور ایک بالغ ہے. جب وہ بالغ ہو گیا تو وہ اڈلٹہڈ میں آ گیا. اچھا اسی طرح سے ہم لوگوں نے آج جو ہے وہ ایک ٹرم نکال لی کہ جی فلاں یہ ٹین ایجر ہے جی.
اچھا ٹین ایجر میں بھی دیکھیں تو وہ 13 سال سے لے کے 19 سال تک ہے, تو 19 سال تک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یعنی میں بالکل ایک لاجیکلی بات کر رہا ہوں, اور آپ کیونکہ قانون کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور پریکٹس بھی کر رہے ہیں, تو دیکھیں یعنی کوئی سر پیر ہونا چاہیے نا. آپ کوئی بات اگر کہہ رہے ہو, اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ مانیں, تو پھر اس کا ایویڈنس بھی دینا, اور ایک ریشنل لاجیکل اور ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن ہونا چاہیے اس کے اوپر. سو 18 سال کی عمر, یا تو آپ کہتے ہیں کہ جی ٹین ایجر ہے, تو پھر تو وہ ٹیکنیکلی 19 کے بعد ہونا چاہیے تھا کہ جی ٹین ایجر. اور یہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹین ایجر کس نے ایجاد کیا یہ چیز. ہمارے اگر آپ دیکھیں تو یہ مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جنہوں نے ٹین ایج کی ٹرم ایجاد کی, اور وہ بھی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا گروپ کریٹ کرو جن کو آپ نے کچھ خاص قسم کے پروڈکٹس بیچنے ہیں, یعنی کہ چائلڈہڈ کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرو, اڈلٹہڈ کو تھوڑا ڈیلے کرو, اور ان کو کچھ شغل میلے موج مستی میں لگاؤ, کیونکہ اٹ واز اے پیورلی مارکیٹنگ گمک. کیونکہ اگر آپ تمام زبانوں میں دیکھیں تو یہ ٹین ایجر کے لیے کوئی ورڈ آپ کو ملے گا نہیں, یعنی یا تو آپ کو ملتا ہے کہ جی کوئی بچہ ہے, یا کہتے ہیں کہ جی وہ جوان ہو گیا, تو یا یہ کہہ سکتے ہیں نوجوان ہے, یعنی نوجوان ہوگا یا بچہ ہوگا. تو یہ تو ہمارے ہاں یعنی آپ سمجھیں کہ جو ایج فیکٹرز ہیں نا اس کے اندر یہ کچھ چیزیں آتی ہیں. پھر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر آپ نے بایولوجی کے حساب سے چلنا تھا, پھر تو آپ کہتے ہیں کہ جی ایج آف پیوبرٹی شوڈ بی دا بینچ مارک, کہ ایک بچہ نابالغ تھا اب وہ بالغ ہو گیا تو ہم بایولوجی پہ جاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے وہ سیکشولی میچور ہو جاتا ہے لیکن ابھی مینٹلی میچور نہیں ہوتا, تو اس کے لیے پھر آپ کو جانا پڑے گا 25 سال کی عمر پہ, کیونکہ ابھی جو لیٹسٹ بایولوجیکل یعنی اسٹڈیز ہیں, سائیکولوجیکل اسٹڈیز ہیں, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے وہ یا پری فرنٹل لوب جو ہے وہ آپ کا 25 سال کی عمر تک ڈیولپ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کی ساری قانون سازی جو ہے وہ پھر 25 پہ ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو جتنے بھی لاز ہیں ٹیکنیکلی پھر وہ 25 پہ ہوں گے نا, یعنی کہ آپ کا چاہے وہ میرج ہو, چاہے وہ ڈرائیونگ ہو, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, سب کو پھر آپ کو 25 سے جوڑنا پڑے گا. تو یہ جو 18 کا نمبر ہم آربیٹری ایک نمبر جنریٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ نمبر ہے اور اس کے ساتھ, تو یہ کہاں سے, یعنی اب دیکھیں اس ڈاکیومنٹ کے اندر یہ چائلڈ کی ڈیفینیشن میں یہ 18 سال یہ کہاں سے آیا, اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈال دیں. اچھا ویسے تو یعنی جنرل ڈسکشن تو یہ بہت اہم ہے اس کے اوپر, یعنی بہت انٹرسٹنگ بھی ہے جو آپ نے یہ کویسچن اٹھایا. لیکن خیر یہ جو لا ہے اس کی حد تک اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اس میں کوئی چائلڈ کو کوئی اسپیشل رول نہیں دیا گیا, یا کوئی ایسا نہیں کہا گیا کہ جو چائلڈ ہے اس کے لیے کوئی سیپریٹ, صرف کسٹڈی کی حد تک یہ اس میں بات موجود ہے کہ اگر وہ چائلڈ ہوگا ایگریڈ پرسن تو اس کی جو کسٹڈی ہے وہ ان اکارڈنس ود اندر لا جو ہے ہمارا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اس کے تحت ہوگی, ادروائز یعنی اس لا کے تحت اور انہوں نے چیزیں بتائی ہیں. خیر اس لا کی حد تک ہمیں یعنی اس سے مسئلہ نہیں پڑتا وہ 18 سال کے ہیں, 16 سال کے ہیں, 14 سال کے ہیں یا 13 سال, یا جو بھی کہیں اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈسکشن ہے یہ بہت اہم ہے کہ یہ آپ چائلڈ کس بنیاد کے اوپر آپ یہ ڈٹرمائن کرتے ہیں کہ یہ اب چائلڈ ہے اور اب یہ چائلڈ نہیں ہے, اور اب اس کے یہ حقوق ہوں گے اور اب یہ اوبلیگیشنز ہوں گی. پاکستان میں مختلف لیجسلیشن میں چائلڈ کی مختلف ڈیفینیشن ہے, مائنر کی بھی, کہیں پر 16 سال ہے, کہیں پر 18 سال ہے, کہیں پر ایون 21 سال ہے, کہیں پر, یعنی یہ ہمارا جو لیجسلیشن ہے وہ اس کے اوپر یونیفارم نہیں ہے. مختلف قوانین میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, پوری دنیا میں یونیفارم نہیں ہے, یعنی پوری دنیا میں, یعنی ایسا کوئی یہ نہیں کہ پوری دنیا نے اتفاق کر لیے ہوئے 18 کے اوپر, بہت سارے ملکوں میں کہیں پہ 14, کہیں پہ 16, کہیں پہ 21 آربیٹری ہے. ہاں اس میں بلکہ حوالہ دیا جاتا ہے, ایک کنونشن ہے انٹرنیشنل کنونشن یعنی چائلڈ کے رائٹس کے حوالے سے, کنونشن آن دی رائٹس آف چائلڈ, اس میں 18 سال کی ایک فگر کا ذکر ہے. لیکن وہ جس پروویژن میں لکھا ہوا ہے 18 ایئرس, اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو, یا ایگزیکٹ الفاظ میرے پاس ابھی نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ یعنی اگر ڈومیسٹک لا میں ادروائز ہے تو وہ اپنایا جائے گا, نہیں تو 18 ایئرس. یعنی وہ جو کنونشن اس کا بہت حوالہ دیا جاتا ہے, خاص طور پہ یہ جو جب آیا چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ اس میں بھی یہ حوالہ تھا کہ پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے کہ ہم 18 سال کریں. میں نے انٹرنیشنل جتنے انسٹرومنٹس ہیں اس سے متعلق وہ سارے چھانے, مجھے کوئی ایک بھی انسٹرومنٹ ایسا نہیں ملا جس میں پاکستان کے اوپر ایسی کوئی اوبلیگیشن ہو کہ وہ چائلڈ کو 18 سال کرے, خاص طور پہ میرج کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے. اچھا ایک چھوٹا سا معصومانہ سوال آپ سے پوچھ لوں, وہ یہ کہ اگر میرج کی عمر 18 ہے تو بیچارے 14 سال کے بچوں کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کیوں پڑھا رہے ہیں آپ؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ مطلب کہ آپ سوچیں نا کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ, آپ کہہ رہے ہیں وہ بچے ہیں, بچوں کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ بتا کے آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ اگر آپ میرج کی عمر ہی 18 سال ہے تو 14 سال میں آپ ان کو پڑھانا شروع کر رہے ہیں, یا تو آپ ایج کو نیچے کریں اور کہیں جی اب یہ میرج کے لیے ریڈی ہیں اس لیے ہم ان کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ بتا رہے ہیں. اور پھر دوسرا سوال جو اسی کے ساتھ ایک معصومانہ اٹیچ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی 18 سال سے کم شادی, اب تھوڑا سا میں اس لا سے ذرا سائڈ پہ جا رہا ہوں کیونکہ وہ بھی ڈسکشن ایکولی امپورٹنٹ ہے. اس میں جو تھا کہ جی 18 سال سے کم کی عمر بچے کی شادی نہیں ہو سکتی,
تو اچھا اس میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں پر یہ امیج یعنی یہ کہہ دیا کہ جی 14 سال میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ آپ پڑھا رہے ہیں، تو کس طرح سے آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ اب جو ہے وہ شادی کے لیے تیار ہے یا وہ تیار نہیں ہے؟ یعنی کیا وہ بایولوجی اس میں انٹروین کر رہی ہے، کیا اس میں آپ کے کوئی سوشل نارمز ہیں جو آ رہے ہیں، یعنی کیسے ڈیسائیڈ کیا جا رہی ہے؟ ہاں یہ بہت اہم سوال ہے. یعنی چاہے جب آپ میرج کی بات کریں، یعنی مثال کے طور پہ بہت سے ممالک ہمارے ہاں تو ایک میرج کا کنسیپٹ ہے، اور خاص طور پہ پاکستان میں اسلامی کے لیے بھی اور پاکستان کے قانون کے تحت بھی فورنیکیشن جو ہے وہ ایک جرم ہے، تو آپ وہ نہیں کر سکتے. تو بہت سے ممالک میں 2 ایجز پائی جاتی ہیں، ایک ایج آف میرج ہے اور پھر ایک ایج آف کنسنٹ ہے. بالکل یعنی وہ مختلف ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا ایج آف کنسنٹ تو پہلے وہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی ریلیشن وہ قائم کر سکتا ہے، لیکن ایج آف میرج جو ہے وہ یہ ہے اس سے پہلے شادی نہیں کر سکتا. پاکستان میں یہ مختلف نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. یعنی وہ بھی باہر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی ایک نیڈ ہے جس کو فلفل ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں 18 سال بہت زیادہ ہے، اس سے کم ہونی چاہیے. تو ایک یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. پاکستان میں ایج آف کنسنٹ ہے؟ نہیں، پاکستان میں کوئی نہیں ہے، کوئی ایج آف کنسنٹ اس کے علاوہ نہیں ہے. تو کیا پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہونا، ہمارے بہت سارے یوزرز جو ہے نا اس وقت پاگل ہو رہے ہوں گے کہ پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہونا 14 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں، کیا یہ قانوناً جرم نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگر آپ نے میرج کی ایج 18 لکھی ہے تو پھر تو آپ سب سے پہلے تو چھاپا ماریں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جہاں پہ 13 14 سال کے بچے جو ہے وہ آپس میں ان کے افیئر بھی چل رہے ہیں، اور کبھی کبھار وہ بہت زیادہ ایڈوانس لیول پہ بھی چلے جاتے ہیں جہاں پہ فورنیکیشن، زنا وغیرہ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا اس پہ کوئی کارروائی ہوئی؟ آج تک کوئی ایک کیس ایسا آیا ہو کہ بھئی چھوٹی عمر کا بچہ بچی جو تھے وہ تھے؟ اور کیونکہ باہر کے ملکوں میں آئی کین انڈرسٹینڈ، کیونکہ میں خود بھی رہا، انگلینڈ میں بھی رہا، آسٹریلیا میں بھی رہا، وہاں پر بہت چھوٹی عمر میں بچیوں کو جو آپ کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر جس کو سیکس ایجوکیشن کہا جاتا ہے، سیکس ایڈ، وہ شروع کر دیتے ہیں. اور وہاں پر جو پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ زنا نہ کریں، یہ نہیں کہتے، وہ روکتے نہیں آپ کو، وہ کہتے ہیں کر لو لیکن جس کو وہ کہتے ہیں نا سیف سیکس کرو، یعنی کہ بچہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی پوری کوشش ہونی چاہیے، یعنی بچہ نہ ہو اور کوئی STD نہ ہو جائے، یعنی کوئی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز نہ ہو جائے، باقی کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے. تو ہمارے پاکستان میں ابھی آپ نے ذکر کیا کوئی ایج آف کنسنٹ بھی نہیں ہے، تو اگر ایج آف کنسنٹ بھی نہیں ہے، 18 سال پہ آپ نے شادی رکھی ہے، تو اس سے پہلے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ اس پہ تو بڑی سخت کارروائی ہونی چاہیے اور سخت ایکشن ہونا چاہیے. اچھا ویسے ابھی میرے ذہن میں آیا ایج آف کنسنٹ کے حوالے سے، ہم یعنی PPC کی ایک سیکشن ہے جو ریپ کے حوالے سے اور اسی طرح سیکشول ابیوز کے حوالے سے، اس میں 18 ایئرس کا ایک ذکر ہے. یعنی اگر آپ کوئی بھی سیکشول کنٹینٹ یا کوئی بھی ایکٹیویٹی 18 سال سے کم کرتے ہیں ود اور وداؤٹ کنسنٹ، اس میں یہ الفاظ ہیں، تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ دیٹ آفینس. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو پھر ایج آف کنسنٹ بھی 18 سال ہی بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو خیر ابھی ہم بات کر رہے تھے جو میرج کی ایج ہے اس کے اوپر. تو میرج کی ایج یعنی یہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے یعنی اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو انسان کی فطرت کے اندر یعنی یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ اس طرح کے ریلیشنز قائم کرے. اس کی نیڈ انسان کے اندر موجود ہے اور یہ بالکل نیچرل نیڈ ہے ہر بندے کو. یعنی جب بھی وہ پیوبرٹی پہ پہنچے گا وہ یہ نیچرل فیلنگز آئیں گی، اس کی ضرورت ہوگی. اب یہ نیچرل نیڈ ہے، اس کی ضرورت ہے. اب ایک بندہ ہے مثال کے طور پہ 15 سال کا، 16 سال کا، تو اب وہ اپنی اس نیڈ کو پورا کرنا چاہتا ہے. پاکستان میں اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اس کو پورا کرنے کا، سوائے اس کے کہ وہ قانون انتظار کرے یا قانون شکنی کرے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو قانون تو اس طرح بنانا چاہیے کہ آپ لوگوں کو قانون شکنی سے روکیں. تو یعنی ادھر وے وہ قانون شکنی کر رہا ہے، شادی کر کے بھی قانون شکنی کر رہا ہے اور شادی نہیں کر کے کوئی اور راستہ اپنا رہا ہے تو وہ قانون شکنی کر رہا ہے. تو یعنی اس میں وہ شاعر نے کہا تھا نا اظہار بھی مشکل ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہے اللہ کچھ سہ بھی نہیں سکتے. تو یہی حالت ہے. تو آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی جو قانون ہے اس کی سینکٹیٹی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. آپ ایسا قانون کیوں بنا رہے ہیں جس کے اوپر عمل درآمد مشکل ہو؟ اور خاص طور پہ اگر ہم کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں پاکستان کے آئینی طور پر، تو اس پہ بھی اس کے اوپر بہت سوالات اٹھتے ہیں اس قانون کے اوپر. خاص طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں آرٹیکل 9 جو ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن کا، رائٹ ٹو لائف، اس کو ہماری سپریم کورٹ نے اور مختلف ایپیکس کورٹ جو ہے ہماری ہائی کورٹ نے بہت ایکسپینسولی اس کو انٹرپریٹ کیا ہے. اور یہاں تک کہا ہے کہ یعنی آل دی ایمینٹیز آف لائف جو ہیں وہ رائٹ ٹو لائف میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جتنی بھی بیسک ضروریات ہیں نا لائف کی، یعنی رائٹ ٹو لائف سے یہ مراد نہیں ہے صرف زندہ رہنا. رائٹ ٹو لائف سے مراد ہے کہ آپ کو اکنامک آپ کے رائٹس بھی ملیں آپ کو، یعنی زندگی کی جتنی ایمینٹیز ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ملیں. تو اس ویو میں ہم دیکھیں تو یہ بیسک ایمینٹی ہے کہ میں کسی بھی بندے کو اس کی جو یہ ضرورت ہے وہ اس کو پورا کر سکے. اب آپ نے یہ رائٹ یعنی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں ان کی روشنی میں آپ نے اس قانون کے ذریعے انسان کی ایک بیسک
جو ایمینٹی ہے وہ آپ نے اس سے چھین لی ہے, ضرورت چھین لی ہے, وہ آپ پورا کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی یعنی لیگل وے آپ نے نہیں رکھا. پھر ہم دیکھتے ہیں آرٹیکل 227 ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا, وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی لا اسلام سے مخالفت کے اوپر نہیں بن سکتا, نہیں ہو سکتا. تو قرآن سنا بالکل. اب قرآن ہم دیکھتے ہیں, قرآن ہمیں بار بار جگہ جگہ یعنی اس کو پروموٹ کرتا ہے, قرآن بھی اور سننا بھی, کہ شادی کی جائے اور جلدی کی جائے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بخاری کی, کہ وہ ایک نوجوانوں کے گروہ کو مخاطب کر کے کہا کہ نوجوانوں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے شادی کرے, کیونکہ ایگزیکٹ الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے, کیونکہ یہ نظروں کو یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور نظروں کو نیچے کرتا ہے, نکاح جلدی کیا جائے. پھر اس طرح قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ, یعنی باہر ہے نا قرآن بار بار کہ آپ جو شادی شدہ نہیں ان کی شادیاں کرائی جائے. بالکل. اور یہ لا جو ہے وہ اس کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے, بالکل کہہ رہا ہے کہ آپ شادیاں نہ کریں جب تک کہ 18 سال پہ نہ پہنچ جائیں. اچھا, اسی طرح اس لا کے اندر یہ جو چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے اسلام آباد کا خاص طور پہ, اس میں انہوں نے ایک اور چیز ڈالی ہے, چائلڈ ابیوز. اچھا, چائلڈ ابیوز کیا ہے کہ کوئی بھی چائلڈ میرج کے نتیجے میں یعنی ایک جگہ پہ رہے, یعنی کسی بھی چائلڈ میرج کے بعد لڑکا لڑکی اس کے نتیجے میں اگر کو ہیبٹ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے, یہ ہے چائلڈ ابیوز. اچھا, تو اب یعنی چائلڈ میرج, اب اس یعنی مثال کے طور پہ اگر ہم اس بات کو تسلیم کریں, یعنی اگر چائلڈ میرج کر کے آپ ایک جگہ رہ رہے ہیں اٹ از چائلڈ ابیوز, اور اگر اس کے بغیر رہ رہے ہیں تو پھر لا اس کے اوپر خاموش ہے. بالکل, یعنی اس کے مطلب آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ شادی نہ کرو بس. صحیح, اگر آپ 18 سال سے کم ہے مسئلہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. نہیں تو یہ تو بڑے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے کئی ہمارے جو سیاستدان بھی ہیں انہوں نے بھی اس پہ کافی ذرا اسٹرانگ سٹینس لیا, خاص طور پہ جو کچھ دینی جماعتیں وغیرہ ہیں انہوں نے کافی اسٹرانگ کہا کہ بھئی یہ تو بالکل ہی آپ نے غیر اسلامی قانون ہے, اور غیر اسلامی بھی ہے اور غیر فطری بھی ہے. یعنی کہ دیکھیں obviously we can understand and appreciate کہ ایک ایج آف میچورٹی بھی ہوتی ہے کہ انسان, ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہو کہ جی بالغ ہونا ہے ایک چیز ہوتی ہے, بٹ ایک اور چیز میچورٹی بھی ہوتی ہے, اور وہ جو شخص خود ہے اور ماں باپ ہیں وہ سارے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ شخص جو ہے یہ میچور ہو گیا یا نہیں ہو گیا, کیا یہ اس رشتے کو نبھا سکتا ہے, کیا یہ اس کے دیگر تقاضے پورے کر سکتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ 16 سال میں بھی بہت میچور ہوں, جیسا کہ ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں, اور آج بھی ماشاءاللہ کئی ایسے نوجوان ہیں جو بہت میچورٹی دکھاتے ہیں بہت ارلی ایج میں, لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ 35 سال کے بھی جاہل کے جاہل ہی ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ آپ رشتہ نبھا سکیں. سو اگین اگر ہم لوگ اس کو قانون کے اندر لے کے آتے ہیں تو قانون اتنا براڈ سکوپ ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کچھ ایک لیگل چیزیں سیٹ کر دیتے ہو کہ بھئی یہ ہے, باقی آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں, اپنے ذرا عقل سمجھ استعمال کریں کہ بھئی کون جو ہے وہ ڈیزرونگ ہے, کس کی شادی کرائی جائے کس کی نہ کرائی جائے. تو وہ میرا خیال ہے لوگوں کو دینا چاہیے. اور کیا مطلب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قانوناً آپ کو لوگوں کی زندگیوں کے اندر اتنا گھسنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایک چیز کا جو ہے نا وہ جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے. یعنی کیا اس طرح کے قانون جو ہیں وہ براڈ سکیل نہیں ہونے چاہیے کہ جنرل انسٹرکشن ہو, بجائے کہ آپ ایک ایک چیز کے اندر جو ہے وہ جا کے اور مزید قانون کے لیے, یعنی یا تو وہ قانون فالو نہیں ہوگا یا اس کو ایون اپلائی کرنے کے لیے بھی پیچیدگیاں بہت زیادہ آپ نے پیدا کر دی ہیں. ہاں بالکل, ابھی یہ نجم سیٹھی صاحب کی ہم گفتگو سن رہے تھے, اس میں بھی یہ سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں پہلے ہی جو قوانین ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کا کرائسس ہے. جی, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے ہمارے ہاں یعنی قوانین کوئی کم ہے, یا ہم پہلے ہی اوورلی لیجسلیٹو کنٹری ہے, یعنی بہت زیادہ قوانین ہیں لیکن عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہے. جی, یعنی اصل مسئلہ یہ ہے, اور آپ اوپر سے یہ اور چیزیں جو ہیں وہ کورٹس کے اوپر ڈال رہے ہیں. آپ پہلے جہاں پہ آپ کی کورٹس میں ایک دن میں ایک کورٹ میں تقریباً 50 سے لے کر 100 تک مقدمے لگے ہوتے ہیں ایک جج کے سامنے, ایک دن میں تقریباً کال لسٹ اکثر یعنی 70 80 90 100 تک بھی جاری ہوتی ہے. یعنی ایک دن میں اس نے 100 مقدمے سننے ہیں اگر ایک جج نے, ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اب اس کے بعد آپ نے اسی جج کو یہ اور بھی آپ نے کہا اب یہ بھی آپ سنیں جی, اب کسی کے گھر میں یہ ہو گیا تو یہ بھی اب آپ سنیں, اب کسی کا یہ مسئلہ ہے یہ بھی اب آپ ادھر آئیں, اب یہ جلدی شادی ہو گئی ہے اس کے اوپر بھی آپ آئیں, اب جو ہے گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا یہ بھی اب کورٹ میں جائیں. تو پہلے جو یعنی جینون ایشوز ہیں, مثال کے طور پہ قتل کے مقدمے چل رہے ہیں کورٹس میں اندر, یعنی جینون پراپرٹی کے بڑے ایشوز چل رہے ہیں, بالکل وہ سننے کے لیے کورٹ کے پاس وقت نہیں ہے, تو آپ ان کو اوور برڈن کری جا رہے ہیں. بالکل, یا تو آپ کے پاس باقی چیزیں آپ نے مسئلے حل کر لیے ہوں, آپ کے پاس جگہ ہو, آپ کے پاس اسپیس ہو, آپ کے پاس ریسورسز ہوں, آپ یہاں تو 50 یعنی ابھی اسلام آباد میں یا تو 50-60 ججز اور بھرتی کریں, ان کو آپ بٹھائیں, آپ کے پاس ریسورسز ہوں, آپ امپلیمنٹ کرائیں, پھر آپ قوانین بھی بناتے رہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ تاکہ کم از کم ہو سکے.
تو پاکستان میں بہت زیادہ مسئلہ. اچھا یہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی اس کی طرف حوالہ یعنی ریفرنس دیا کہ آپ کے پاس امپلیمنٹیشن کا میکینزم نہیں ہے یا استطاعت ہی نہیں ہے, پھر آپ اس طرح لاز کیوں بناتے ہیں. اچھا اس سے یہ ہوتا ہے جب آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ایسا لا بنایا جائے کہ جو امپلیمنٹ کے قابل ہی نہیں ہے. ابھی ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں یہ نکلتی ہے ایک نا لسٹ ڈی سی آفس سے مختلف جو ہمارے ایڈمنسٹریٹو ہیں کہ پرائس لسٹ نکلتی ہے. اس میں اکثر پرائس لسٹ آپ وہ اس سے بھی پوچھیں گے نا وہ اے سی جو امپلیمنٹ کرا رہی ہے, وہ کہتے ہیں یعنی مثال کے طور پہ ٹماٹر ایک دکاندار اس کو وہ خرید رہا ہے 200 میں اس کی خرید ہے. اب وہ 200 سے کم تو وہ بیچ نہیں سکتا. جو لسٹ نکلے گی نا اس میں لکھا ہوگا جی 100 سے کم نہیں بیچ سکتا. اللہ اکبر. اچھا وہ اس اے سی کو بھی پتہ ہے, ڈی سی یعنی جو وہ نکال رہا ہے لسٹ اس کو بھی پتہ ہے یہ قابل اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا, یعنی یہ ریئلسٹک ہے ہی نہیں, لیکن پھر بھی وہ نکالیں گے. یہ بتا اس کی اب کیا مقاصد ہیں یہ اب وہ بہتر جانتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہی ہوتی ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے پھر آپ وکٹمائز کرتے ہیں. اب وہ اے سی صاحب یا ڈی سی صاحب یا جو بھی پولیس والا یا جو اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہے, اب وہ جس کے ساتھ اس کو کوئی مسئلہ ہے نا, خاص کے طور پہ اس کی کوئی ذاتی رنجش ہے یا کوئی بھی اس نے اس سے بتا مانگا یا جو بھی اس نے کوئی بھی اس نے اس سے کوئی ڈیمانڈ کی اس نے نہیں پوری کی, وہ کہے گا اچھا یہ 100 روپے میں تم نے بیچنے تھے ٹماٹر, تم نے 100 میں نہیں بیچے, چلو جی آپ کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. اب وہ کوئی بھی بندہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہا ہوگا اور کر بھی نہیں سک رہا ہوگا. تو آپ جب اس طرح کے لاز بنا دیتے ہیں یا اس طرح کی شکے ڈال دیتے ہیں یا اس طرح کے ایکشنز آپ لیتے ہیں, تو اس سے آپ ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ کسی بندے کو وکٹمائز کیا جائے. یہ بھی ایک بہت بڑا محمد بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر آلریڈی عوام جو ہے نا وہ جوڈیشری کے اوپر اور جو آپ کی لیگل فریم ورک ہے اس پہ اعتماد ویسے کم ہوا ہوا ہے. پھر ملک کے جو اوور آل صورتحال ہے جہاں پہ نظر آتا ہے کہ جو امیر شخص ہے یا جو بڑا پہنچا ہوا شخص ہے اس پہ کوئی لا اپلائی نہیں کرتا. بیچارہ غریب مسکین جو ہے جس کے کوئی پہنچ نہیں ہے, جس کا اثر و رسوخ نہیں ہے, وہ بیچارہ رگڑا جاتا ہے. اور یہی جو آپ لا فیئر کی بات کریں نا کہ اس کو پکڑ لو اس کو جکڑ لو, مطلب لا کو استعمال کیا جاتا ہے اگلوں کو ٹریپ کرنے کے لیے, اگلوں کو پھنسانے کے لیے, اگلے کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے اور کیسز بنانے کے لیے. اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار شریف آدمی ہے, خواہ مخواہ اس کو جو ہے نا آپ مطلب ہراس کر رہے ہیں. تو اس پورے فریم ورک کے اندر جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہو ساروں کو اس طرح کی چیز آنا تو یہ مذاق ہی لگتا ہے کہ بھئی آپ کو اتنے مسئلے پڑے ہوئے ہیں, ہمارا آئین قانون, یعنی لوگوں کا اگر آپ میں چاہتا ہوں پورے پاکستان کے لوگوں کا پلس لینا ذرا کہ بھئی آپ ہمارے جو لیگل فریم ورک ہے اس کے اندر کتنا آپ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں اور کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ بہترین کام ہو رہا ہے اور بڑا ماشاءاللہ عدل و انصاف ملے گا ہمیں, ہم اگر واقعی میں حق پہ ہیں تو مجھے حق ملے گا. عام آدمی پریشان ہے, یعنی یہ پلس ہے. تو اس کے بعد بھی اب یہ ڈال دیں تو یہ سمجھیں کہ وہ جلتی پہ تیل ڈالنے والی بات ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو بیچ میں لایا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی جب آپ اتنا براڈ لا اس طرح کا بنائیں کہ جس کا دل چاہے جس کو تھرو لیگل پروسیس یعنی کہنے کو لیگل پروسیس اس کے ذریعے آپ اگر اس وقت پاکستان میں آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہے نا, سب سے آسان طریقہ اس کا ہے کہ آپ نا یہ قانونی طریقہ اپنائیں. ٹھیک ہے, یعنی اس وقت ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جھوٹ بالکل عام ہے. یعنی مثال کے طور پہ ابھی ہم اگر کرمنل جسٹس سسٹم ہمارا دیکھ لیں وہ کیا ہے, وہ یہ بہت بڑا ایشو ہے ہمارا. وہ یہ ہے کہ اگر لا یہ کہتا ہے کہ اگر میں کسی کے خلاف بھی کوئی کمپلینٹ دوں پولیس اسٹیشن میں, تو پولیس جو ایس ایچ او ہے جو پولیس آفیسر ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹے اگر کوگنیزیبل آفینس بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی تصدیق کرے پہلے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے تصدیق کروں گا اور پھر کروں گا, تو اس نے غیر قانونی کام کیا ہے, ایس ایچ او نے یا پولیس آفیسر جو بھی ہے. تو اب اور یہ عام ہے ہمارے یہاں کہ کوئی بھی بندہ جھوٹی کمپلینٹ ایف آئی آر دے. بالکل ایسے ہی. اب جیسے ہی ایف آئی آر اس کے اوپر کٹ گئی, اب وہ ساری زندگی کے لیے اس کے اوپر ایک دھبا لگ گیا. اب آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ میں وہ ایف آئی آر ختم بھی ہو جاتی ہے, تب بھی آئے گا جی اس کے اوپر یہ ایف آئی آر ہوئی تھی اور یہ ختم ہوئی تھی. اب آپ نے باہر جانا ہے, اس پہ آپ کو مسئلہ آپ نے اچھا اب وہ ایف آئی آر اس نے ختم کرانی ہے, اس کے اوپر اس کا ہو سکتا ہے کورٹ کچہری میں لاکھوں روپے لگ جائیں. اب وہ 5 سال بعد 6 سال بعد وہ ایف آئی آر اس نے ختم کرانی ہے. اب وہ ایف آئی آر ہوگی ہے, اس کے اوپر ہو سکتا ہے اس کو اریسٹ بھی کر لیا جائے. صرف کس کے اوپر, ایک بندے سے میرا مثال کے طور پر کوئی مسئلہ ہے, میں نے کہہ دیا کہ اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی مثال کے طور پہ کسی نے. اب یہ میں نے جا کے وہ کر دیا, اب وہ اس کے بعد وہ بھگتتا رہے اگلے 3 سے 4 سال 5 سال 6 سال, اور اس کا ساری زندگی کے لیے وہ علیحدہ وہ اس کے کریکٹر کے اوپر آ گیا. صحیح بات ہے. تو اب اس طرح کا بھی قانون ہے. اب کسی کا گھر میں مثال کے طور پہ ساس بہو کا مسئلہ ہے,
وہ ایک کہ جی اس نے مجھے انسلٹ کیا ہے. اللہ اکبر, یہ تو ہم نے ساس بہو کو امپاور کر دیا ہے کہ وہ اب وہ جس کا ابھی وہ پہلے وہ ہمارے ہاں وہ تو مشہور ہے, جادو ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. اب یہ ہوتا ہے جی وہ ساس بہو کے خلاف گئی ہوئی ہے, اس نے مجھے انسلٹ کیا یا ہراس کیا ہے یا سائیکولوجیکل ابیوز کیا ہے, وہ بہو جو ہے وہ ساس کے خلاف گئی ہوئی ہے. تو اب وہ گھر کے جو ساس بہو کے مسئلے ہیں وہ کورٹ کچہریوں میں جائیں گے. بالکل, ہمارا لائر جو ہے وہ بیسیکلی بن جائے گا ہمارا عامل بابا جو ہے نا ان کی کیسز ڈیل کرے گا. اب اس کے اوپر اب یعنی اس میں انہوں نے ایک اور چیز لکھی ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ جو انٹرم آرڈر دے سکتی ہے کورٹ, وہ اس بنیاد کے اوپر نہیں ہوگا کہ کیا ڈومیسٹک وائلنس ہوئی ہے یا نہیں, تو اس بنیاد کے اوپر ہوگا جو کمپلینٹ گئی ہے وہ کیا ڈسکلوز کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر کمپلینٹ ڈسکلوز کرتی ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس ہوئی ہے اور ساتھ ایفیڈیوٹ لگتا ہے, تو اس ایفیڈیوٹ کی بنیاد کے اوپر انٹرم آرڈر دے دیا جائے گا. اب یہ اتنی خطرناک چیز ہے, یعنی مثال کے طور پہ آپ نے جج کو بھی یہ اختیار نہیں ہے انٹرم یعنی انٹرم آرڈر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ جانچ پڑتال کرے کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, بلکہ صرف یہ دیکھ کر کہ الزام ہے ڈومیسٹک وائلنس کا, اس وجہ سے اس کے اوپر انٹرم آرڈر بھی ہمیں دے دیا جائے. ٹھیک ہے, تو اب یعنی یہ جب آپ یعنی ہمیں چاہیے جو خاص طور پہ جو فیملی معاملات ہیں اس میں ہمیں قرآن بھی رہنمائی کرتا ہے. یعنی آپ سورۃ النساء ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. یعنی قرآن نے طریقہ کیا بتایا ہے کہ اگر میاں بیوی یعنی گھریلو کوئی مسئلہ ہوتا ہے میاں بیوی کا, ان میں اگر آپ کو شقاق یعنی کوئی خطرہ ہے اس چیز کا, تو آپ کیا کریں, ایک حکم جو ہے وہ خاوند کے اہل سے بن جائے اور ایک بیوی کے اہل سے بن جائے, وہ ان کو سلجھا دیں, ان کا مسئلہ حل کر دیں. یعنی ود ان فیملی سسٹم جو ہے اس کو آپ اسٹرانگ کریں اور اس کے ذریعے ان معاملات کو آپ حل کریں. آپ اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اصل میں ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ یہ ہے, ہمارے اس طرح کے جو لیجسلیچرز ہیں وہ مغرب سے بہت زیادہ مروب ہیں. وہ سمجھتے ہیں مغرب سے جو چیز آ رہی ہے نا وہ بہت اچھی ہے, وہ ہیرا ہے, وہ سونا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا جو سسٹم ہے کیا وہ یا جو ہمارا کلچر ہے اس کے اوپر وہ اپلائی بھی کرتا ہے یا نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. بات یہ بھی ہے محمد بھائی کہ اصل میں نا جو مغرب کا جو فیملی سسٹم ہے وہ تو بیڑا غرق ہو چکا ہے, اس کا ختم ہو چکا ہے. تو ان کی چیز کو لینا تو ایسی چیز ہے کہ جس کو وہ یعنی جو چیز ان کے بالکل کسی کام کے نہیں آئی, جس میں کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوا بلکہ الٹا ان کو نقصان ہی نقصان ہوا ہے, اس چیز کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں جن کے پاس آلریڈی ایک بہت اچھا فریم ورک موجود تھا فیملی لا کے اعتبار سے یا فیملی کا جو ہمارا ایک سیٹ اپ ہے اس کے اعتبار سے. اور جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ قرآن مجید میں بھی جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی جو بھی جھگڑے ہیں ان میں بڑی ایک بیلنس بات کی کہ ایک بندہ اس پارٹی سے آ جائے, ایک بندہ وہاں سے آ جائے, آپس میں بیٹھ کے ریزالو کر لیں. اور اس کے باوجود بھی آپ کو ایک وے آؤٹ بھی دیا نا, ایک ایگزٹ بھی دیا کہ دیکھیں آپ پوری کوشش کریں کہ یہ رشتہ جو ہے وہ نبھایا جائے, اس کو مینٹین کیا جائے ان آرڈر ٹو پرزرو دا سینکٹیٹی آف دا ہاؤس ہولڈ. لیکن اگر نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے, اسلام آپ کو راستہ دیتا ہے, آپ شرافت سے سائڈ پہ ہو جائیں اور ٹھیک ہے جی آپ ادھر ہم ادھر, ہم ہمارے راستے لیتے ہیں, اور اس پہ پورے احکامات موجود ہیں. تو ان سب کی موجودگی میں یہ ایک اور چیز بیچ میں ڈال دینا یہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہے. میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا آگے موو کرتے ہوئے کچھ ڈیفینیشن جن کی مزید پڑھیں, اور وہ میں اصل جو ہے نا مزاحیہ پن وہ یہاں پہ ہے. اچھا, ایک تو ڈومیسٹک وائلنس کی ڈیفینیشن ہے, اس میں انہوں نے یہاں پہ مینشن کیا کہ ڈومیسٹک وائلنس کیا جی, شیل مینز آل ایکٹس آف فزیکل, ایموشنل, سائیکولوجیکل, سیکشول, اکنامک ابیوز ادر دین دی اوفینس ڈیفائنڈ انڈر پاکستان پینل کوڈ وغیرہ وغیرہ. اور اس میں پھر انہوں نے کہا ہے ویمن, مین, ٹرانسجینڈر, چلڈرن, ونربل پرسن, وہ سارے شامل ہیں. اچھا, اب یہاں پر دیکھیں فزیکل, چلے ڈومیسٹک وائلنس میں فزیکل بھی ہے, ایموشنل بھی ہے, یہ اب ایک سوال ہے کہ ایموشنل کیا ہوتا ہے, سائیکولوجیکل بھی ہے, یہ بھی ایک سوال ہے, سیکشول یہ بھی ہے, اور اکنامک ابیوز بھی ہے. اچھا, اب میں جو اس کا ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل پارٹ ہے نا اس کو ذرا پڑھ دیتا ہوں. یہاں پہ جو انہوں نے سی سیکشن کے اندر جو انہوں نے یہاں پہ کلوزز ڈالی ہیں تو لکھتے ہیں کہ جی ایموشنل, سائیکولوجیکل اینڈ وربل ابیوز از ویئر دی اگریوڈ انڈیویجول سفرز فرام پیٹرن آف ڈیگریڈنگ اور ہیوملیٹنگ کانڈکٹ. اچھا, اور وہ کیا ہے جی, نمبر 1 اب سنتے جائیں اور انجوائے کرتے جائیں. سب سے پہلے جی ریپیٹڈ ایگزیبیشن آف obsessive jealousy, یعنی اگر مثال کے طور پہ ہسبینڈ جو ہے وہ بیوی کے معاملے میں جیلس ہو رہا ہے, یا بیوی جو ہے, کیونکہ اب اس میں دونوں ہے نا, تو اگر بیوی شوہر کے معاملے میں جیلس ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ ہسبینڈ دیکھ رہا ہے کہ بیوی جو ہے وہ کسی فلاں بندے سے فری ہو رہی ہے اور وہ جیلس ہو رہا ہے اور وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا obsessive ہو رہا ہے. اب obsessive کی ڈیفینیشن تو نہیں بتانا یہاں پہ کہ obsessive سے مراد کیا ہے. یا فار ایگزامپل بیوی جو ہے وہ جیلس ہو رہی ہے اپنے ہسبینڈ سے کہ بھئی یہ فلاں اپنی سیکرٹری سے اتنے مسکرا کے کیوں باتیں کر رہا ہے, تو وہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا جیلسی, مطلب اس کی وجہ سے مجھے یہ چیز آ رہی ہے, اور یہ
یعنی ہسبینڈ اس پہ الزام لگا سکتا ہے کہ وائف میری جیلس ہو رہی ہے, یا وائف الزام لگا رہی ہے کہ میرا ہسبینڈ میرے سے جیلس ہو رہا ہے. یا پھر فار ایگزامپل آگے وہ کہتے ہیں, یعنی آگے کہتے ہیں انویژن آف وکٹمز پرائیویسی, لبرٹی, انٹیگریٹی اینڈ سیکورٹی. چلیں انٹیگریٹی سیکورٹی اپنی جگہ, انویژن آف وکٹمز پرائیویسی یعنی کہ اب دیکھیں یہاں پہ بچہ بھی شامل ہے نا, کیونکہ آپ نے یہ اب مثال کے طور پہ بچہ جو ہے وہ اپنا موبائل لے کے کمرے میں گھس گیا, ابا جان کہتے ہیں بیٹا یہ جو ہے نا تم اپنا موبائل فون چیک کراؤ ذرا مجھے, تو کہتا ہے دیکھیں میری یہ انویژن آف پرائیویسی ہو رہی ہے. یا فار ایگزامپل یعنی آپ سوچتے ہیں کہ اگین وہ جو امپلیمنٹیشن والی بات ہے نا, ہاؤ آن ارتھ آر یو گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دس, یا جی میری لبرٹی کو آپ نے ڈسٹرب کیا. یعنی کہ لبرٹی سے کیا مراد ہے؟ فریڈم. اب بچہ کہ مجھے آزادی ہونی چاہیے, میں فلاں کام کروں گا فلاں کام کروں گا, اگر ماں باپ اس کو روکتے ہیں, اور یہ باہر کے ملکوں میں تو لاز ہیں کہ بچہ جو ہے وہ سب کا باپ بنا ہوا ہے, تو اچھا وہ کوئی چیز پہ کہتا ہے جی مجھے آپ نے کیوں روکا فلاں چیز سے, میری لبرٹی ہے بھائی. یا بیوی کہتی ہے, شوہر کہتا ہے جی آئی ایم ایٹ لبرٹی ٹو ڈو وٹ ایور, تو اس پہ الٹا آپ کے اوپر مقدمہ ہو رہا ہے, آپ پہ کیس ہو رہا ہے. تو یہ تو سب سے پہلی بات, جو پہلا پوائنٹ ہی ہے اس میں بڑی, ایک تو جیلسی کیسے آپ پروف کریں گے کہ فلانا جیلس ہو رہا ہے اور obsessive جیلسی ہو رہی ہے, یا پھر انویژن آف پرائیویسی ہو رہی ہے, یا پھر میری لبرٹی کمپرومائز ہو رہی ہے. اچھا اس میں ایک تو میں یہ ایکسپلینیشن تھوڑی سی کروں گا اس حوالے سے کہ آپ کے پاس غالباً بل ہے, میرے پاس ایکٹ ہے جو پاس ہوا ہے, اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہیں. اچھا ایموشنل کے الفاظ انہوں نے یعنی ویسے تقریباً سیم ہے, لیکن ابھی جو آپ نے ڈیفینیشن پڑھی جو پاس ہوا ہے اس میں یہ ڈیفینیشن ہے ڈومیسٹک وائلنس کی. ڈومیسٹک وائلنس شیل مین آل ایکٹس آف فزیکل, سائیکولوجیکل اینڈ سیکشول ابیوز. ایموشنل انہوں نے اس میں سے نکال دیا. ٹھیک ہے. other than the offence defined under Pakistan Penal Code or any other law committed by a respondent against women, men, transgender, children, vulnerable person or any other person with whom the respondent is or has been in a domestic relationship that causes fear, physical or psychological harm to the aggrieved person. اچھا اس کا مطلب یہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کی جو اس کے مطابق ڈیفینیشن ہے, یعنی یہ والی ڈیفینیشن ہم اگر دیکھیں تو آگے ایکسپلینیشن کے اوپر ہم آتے ہیں. اس کا مطلب کہ 3 طرح کا کوئی ابیوز ہو, یعنی فزیکل ابیوز ہو سکتا ہے, سائیکولوجیکل ابیوز ہو سکتا ہے, یا سیکشول ابیوز. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے جو اگلا بندہ ہے, اگریڈ پرسن ہے, اس کو فیئر, فزیکل یا سائیکولوجیکل ہارم, ان تینوں میں سے کوئی چیز ہو تو یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے مطابق. اچھا یہاں تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے, یعنی فزیکل ابیوز ہوا ہے, سائیکولوجیکل ابیوز ہوا ہے, یا سیکشول ابیوز ہوا ہے جس کی وجہ سے فیئر ہے یا پھر کوئی ہارم اس کو پہنچا ہے, تو یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے. اب اس میں انہوں نے پھر اب ایکسپلینیشن کی ہے. ایک تو یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ اگر تو یہ پہلے کسی اور قانون یعنی جو ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے تحت اگر اوفینس ہے تو پھر وہ اسی کے تحت چلے گا. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی انجری ہوئی ہے تو انجری کے اوپر جو پینل کوڈ میں جو اس کا پروسیجر ہے یا جو اس پہ سزا ہے وہ لگے گی. لیکن اگر وہ نہیں ہے, جو پینل کوڈ میں نہیں ہے جو اوفینس, وہ پھر اس ایکٹ کے تحت چلے گا. اب وہ 3 جو ابیوزز ہیں وہ انہوں نے اب آگے ایکسپلین کیے ہیں. پہلا ابیوز جو فزیکل ابیوز ہے, اس کا مطلب وہی جو ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں فزیکل جو انجری ہوتی ہے, ہارم ہوتی ہے, وہ ہے. دوسرا انہوں نے کہا سائیکولوجیکل اینڈ وربل ابیوز. سائیکولوجیکل ابیوز یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اس کی جو انہوں نے جو جنرل ڈیفینیشن ہے وہ جو جس کے تحت دیکھا جائے گا تو وہ تو یعنی کافی یعنی اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں بنتا, لیکن اس کے آگے جو آپ آگے پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے. یعنی سائیکولوجیکل ابیوز یہ ہے کہ ویئر دی اگریوڈ انڈیویجول سفرز فرام اے پیٹرن آف ڈیگریڈنگ اور ہیوملیٹنگ کنڈکٹ آف دی ریسپونڈنٹ جی اینڈ انکلوڈس بٹ ناٹ لمیٹڈ ٹو. ٹھیک ہے. یعنی اصل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پیٹرن آف ڈیگریڈنگ یا ہیوملیٹنگ کنڈکٹ ہے, یعنی ایک پیٹرن ہے جس کی وجہ سے آپ کسی کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں یا کسی کو ہیوملیٹ کر رہے ہیں, تو یہ سائیکولوجیکل ابیوز ہے. لیکن یہ یہاں تک نہیں رکے, پھر اس کو انہوں نے ایکسپلین بھی کیا. یعنی اس میں یہ چیزیں ضرور آتی ہیں, اس کے علاوہ بھی آ سکتی ہیں لیکن یہ ضرور آتی ہیں. پہلی یہ obsessive jealousy والا یہ جو لفظ ہے یہ بہت یعنی کھٹکتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہوگا. ویسے تو یہ الفاظ جہاں سے آئے ہیں یہ تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے نا, وہاں جہاں پہ یہ جیلسی سے کیا مراد ہے, خاص طور پہ کسی ڈومیسٹک ریلیشن شپ میں. یعنی مثال کے طور پہ ان کے ہاں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بیوی یا میاں کے علاوہ کوئی اگر ریلیشن رکھتا ہے یا کسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے تو اس میں یعنی اگر مثال کے طور پہ بیوی جو ہے اس کا کوئی اور افیئر ہے تو میاں کو اگر اس سے مسئلہ ہے تو اس کا مطلب وہ جیلس ہو رہا ہے. بالکل. یعنی ان کے ہاں یہ کنسیپٹ ہے. تو اگر تو وہ مطلب لیا جائے پھر تو یہ بہت زیادہ پرابلمٹک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ obsessive jealousy ہے جس کی وجہ سے میری پرائیویسی جو ہے اس کو یہ یا میری لبرٹی جو ہے اس کو یہ کرٹیل کر رہے ہیں. لیکن ہمارا اپنا کنٹیکسٹ ہے, تو یہ جب کورٹس میں جائے گا معاملہ
تو ظاہر بات ہے پاکستانی کورٹس جو ہیں وہ اس کو انٹرپریٹ کریں گے, بالکل, اور امید یہ ہے کہ وہ بہتر ہی انٹرپریٹ کریں گے. یعنی اس میں اب یہ جو جیلسی جس کو آپ obsessive jealousy کہہ رہے ہیں, ہمارے دین کے اندر نا اس کی ایک پروویژن موجود ہے. پروویژن کیا موجود ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری جو غیرت ہے وہ, یعنی آپ نے ایک, آپ کو سامنے کیس بتایا گیا, آپ نے کہا کہ میری غیرت اس کی غیرت سے بھی زیادہ ہے, اور آپ نے کہا اللہ کی جو غیرت ہے وہ میرے سے بھی زیادہ ہے. سو یعنی کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ جو ایک پروٹیکٹیو جیلسی ہوتی ہے نا, یعنی ان کے سامنے کیس آیا جہاں پہ ایک بندے نے کہا کہ جی میں فلانے کو قتل کر دوں گا کیونکہ اس نے میری وائف کے ساتھ فلاں سلوک کیا یا جو بھی کچھ کیا, وہ آؤٹ آف پروٹیکٹیو جیلسی تھا. یعنی ایک پروٹیکٹیو جیلسی ہوتی ہے جو کہ ہسبینڈ کی وائف کے لیے ہوتی ہے, وائف کی ہسبینڈ کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ایک کانٹریکٹ کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو, میری غیرت اس سے بھی زیادہ ہے اور اللہ کی جو ہے اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ باہر کے ملکوں میں یعنی ایک لڑکی کہہ سکتی ہے فار ایگزامپل ایک بیوی کہ جی آپ کو میرے کالیگ سے کیا مسئلہ ہے, اگر میں اس کے ساتھ کافی پہ جاتی ہوں یا ڈنر پہ جاتی ہوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے. اینڈ لائک وائز مرد بھی کہہ سکتا ہے کہ میری وہ تو صرف کالیگ ہے, وہ تو میری فرینڈ ہے, وائی آر یو بینگ سو جیلس. اور اگر وہ بیوی اس کے بارے میں obsess کرتی ہے تو کہتا ہے جی یہ obsessive jealousy اور میں تمہارے پہ پرچہ کٹوا دوں گا, تم نے یہ میرے ساتھ کیا کیا ہے. یعنی کہ اگین لیگل ریکورس لیا جا رہا ہے فار سم تھنگ جو ویسے بھی ہمارے دین میں جس کو کوئی انڈورسمنٹ نہیں ہے, جس کو کسی قسم کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, لیکن بہرحال یہاں پہ آپ نے اس کو بھی ایک ریزن بنا دیا. ہاں, تو یہ یعنی کافی یعنی کنسرننگ ہے کہ آپ یعنی اس طرح کے الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں. آپ اتنا رہنے دیتے پیٹرن آف ڈیگریڈنگ اور ہیوملیٹنگ کنڈکٹ, اس کو پھر آگے کورٹس جو انٹرپریٹ کر لیتے ہیں. لیکن آپ نے یہ بھی ڈال دیا, لیکن اس کے اوپر ظاہر سی بات ہے جب امپلیمنٹیشن کے اوپر آئے گا, کورٹس آئیں گی, پاکستان کی کورٹس ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ اس کو دیکھیں گی, مد نظر رکھیں گی. لیکن جب آپ نے یہ ایک راستہ دیا, آپ نے تو اپنی طرف سے کوشش کی کہ آپ یہ چیزیں یعنی ویسٹرن ایجنڈا کے ہیں یا ویسٹرن جو آئیڈیالوجی ہے یا تھاٹس ہیں ان کو ابھی تک امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں. تو یہ ایک بہت پرابلمٹک چیز ہے. اچھا, پھر دوسری انہوں نے کیا چیز ڈالی, انسلٹس اور ریڈیکول ڈائریکٹڈ ایٹ دی اگریڈ پرسن. اب یہ بھی بہت یعنی انسلٹ کی, مثال کے طور پہ بچہ کہتا ہے جی اماں نے انسلٹ اور ریڈیکول ڈائریکٹڈ ایٹ دی اگریڈ پرسن. ہاں, اب یہ اگریڈ پرسن کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب بچہ کہے کہ میرے والدین نے میری انسلٹ کی ہے, جی ٹھیک ہے, مجھے ڈانٹا ہے, میرے نمبر کم آئے تھے, یا مجھے ریڈیکول کیا, میرا مذاق اڑایا. ہاں, یعنی کہ ہمارے فیملی میں تو آپ کو پتہ ہے ہمارے کلچر میں تو یہ ہنسی مذاق اور یہ جو ریڈیکول اور دیکھیں ہم اس کو کبھی بھی انڈورس نہیں کرتے کہ یہ بہت ہی کمال ہو رہا ہے. ہم تو خود بلکہ پیرنٹنگ پہ ورک شاپس کراتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ جی بچوں کے ساتھ اس طرح کا انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں, ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کے ساتھ پیار سے رہے, وائف ہسبینڈ کے ساتھ رہے. لیکن اگر آپ یہ دروازہ کھولتے ہیں کہ یار قانونی کارروائی ہو سکتی ہے آپ پہ, آپ نے مجھے اگر انسلٹ کیا یا آپ نے میرا مذاق اڑایا یا کوئی ایسی بات کی, دس از پرابلمٹک. ہاں, اب اس کا مسئلہ یہ ہے یعنی آپ جب اتنی براڈ یعنی لسٹ دے دیتے ہیں, اتنی بڑی, یہ کم از کم یہ 9 کی لسٹ آپ نے دی ہے جی کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ سائیکالوجیکل ابیوز میں آتا ہے. اور وہ آپ نے اتنا ایکسپلین میں کیا, آپ نے کہا جی اچھا اسٹاکنگ بھی اس میں آ جاتی ہے. پھر اس میں ایک بہت مزے کی چیز ہے تھریٹس آف ڈیورس اور سیکنڈ میرج. ٹھیک ہے, یعنی اس کا جو تھریٹ ہے وہ بھی سائیکالوجیکل ابیوز میں آتا ہے. اچھا خیر, اس میں ایک انہوں نے ساتھ کنڈیشن لگا دی ہے, تو اس حساب سے یہ جسٹیفائی بھی ہو جاتا ہے ایک طرح سے. لیکن مثال کے طور پہ اگر یہ وہ نہ ہوتی تو پھر آپ کہہ رہے ہیں ڈیورس دے سکتے ہیں, یہ جائز ہے, سیکنڈ میرج کر سکتے ہیں, یہ بھی جائز ہے سبجیکٹ ٹو سم کنڈیشنز. لیکن اس کا تھریٹ جو ہے وہ دینا یہ بڑی مذاق جو ہے نا ایک مزاحیہ سی بات ہے. یعنی کہ آپ بیسکلی ایک تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ڈیورس کی دھمکی دی تو آپ کو وہی 6 سے 3 سال جو ہے نا 6 ماہ سے 3 سال قید ہو سکتی ہے اگر آپ نے دھمکی دی. اچھا چلیں, اگر ایک بندہ جو ہے وہ دھمکی دیتا ہے کسی کو کہ میں تمہیں اگر میرے ساتھ ایسا کی بدتمیزی کی نا میں طلاق دے دوں گا, بیوی جو ہے وہ فون کھڑکاتی ہے اور پولیس آ جاتی ہے, ٹھیک ہے جی. اب پولیس آتی ہے تو کہتی ہے کہ جی آپ نے اس کو دھمکی دی, آپ کہتے ہیں نہیں دھمکی نہیں دی, میں نے تو ایکچوئل طلاق دے دی ہے. تو وہ ٹھیک تھا, ہاں وہ ٹھیک, اس پہ ٹھیک ہے, دھمکی نہیں دینی, خبردار دھمکی نہیں دینی, طلاق دے دو, وہ ٹھیک ہے. I mean, doesn't make any sense. اچھا یہاں پہ یہ اگر ہم دیکھیں یہ ویسے جسٹیفائی ہو جاتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ جو کنڈیشن انہوں نے لگائی ہے وہ یہ ہے کہ تھریٹس آف ڈیورس اور سیکنڈ میرج آن بیس لیس ایکوزیشن آف انسینٹی اور انفرٹیلٹی. دیکھیں یہ بیس لیس ایکوزیشن آف انسینٹی یہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا کہ بیس لیس تھی یا یعنی بیس اس کی تھی. یعنی جو آپ نے انٹرم آرڈر دینا ہے وہ تو اس کے اوپر دے دینا ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اصل مسئلہ یہ ہے یعنی ادروائز اگر اس طرح کے تھریٹس دیے جاتے ہیں آن بیس لیس ایکوزیشن تو پھر یہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے ایک طرح سے کہ آپ یہ سائیکالوجیکل. اچھا یہاں پہ آپ کے پاس یہ ہے کہ جو تھریٹس ٹو کاز فزیکل پین ٹو اسپاؤس اور ادر ممبرز آف شیئرڈ ہاؤس ہولڈ. ہاں جی, ہاں جی, رائٹ. اچھا اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, تھریٹس ٹو کاز فزیکل پین ٹو اسپاؤس اور ادر ممبرز, یعنی بچے بھی شامل ہیں نا. تو ہماری امی جب جوتی اٹھاتی ہیں کہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, تو بچہ کہتا ہے کہ رک جائے میں کیس کرا رہا ہوں, نمبر ملایا, فون, پولیس آ گئی جی. یعنی آپ بچوں کو بھی
जूती उठाना, हमारी जो ख्वातीन सुन रही है, जूती, हैंगर, यानी कोई भी चीज़ जो होती है ना मारने वाली, वो उठा के अगर आप थ्रेट करते हैं कि जी टू कॉज फिजिकल पेन, तो ये भी फिर आगे से जो है वो प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। बिल्कुल, यानी ये जो अल्फाज हैं उनमें इसकी गुंजाइश मौजूद है। और देखें असल में वही बात है ना कि ये तो मुझे लग रहा है सीधा सीधा जिस तरह हम इसके अंदर जा रहे हैं, लिटरली बाहर से एक लिफाफा है और आपने उस लिफाफे को पकड़ के खोल के अंदर से जो है ना कुछ चीज़ें चेंज करके नाम शाम अपना उसका सुर्खी पाउडर लगा के आपने उसको जो है ना वो पास करा दिया सेनेट से। हालांकि ये टोटली जो है ऐसा लगता है कि हमारे जो रिलीजन है, जो हमारा कल्चर है, उसके बिल्कुल खिलाफ ये चीज़ें जा रही हैं जो कि समझ से बाहर है। और देखिए ये जो यानी एक तो आपने कहा कि जी इंसल्ट भी नहीं कर सकते, रिडिक्यूल भी नहीं कर सकते, थ्रेट टू यानी एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, किसी को भी आपने जूती उठाई या हैंगर उठाया या कोई भी चीज़ उठाई तो वो बंदा आपके ऊपर केस कर दे। अच्छा, इसी तरह से आपको यहाँ पे जो आपने बताया कि जी डिवोर्स का या सेकंड मैरिज का थ्रेट जो है उस पर भी ये केस होता है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ वो कहते हैं जी ब्रिंगिंग फॉल्स एलिगेशन अपॉन द कैरेक्टर ऑफ अ फीमेल, यहाँ पे ये फीमेल के लिए किया, फीमेल मेंबर और एनी मेंबर ऑफ द शेयर हाउस हो। अच्छा, तो पहले आपने फीमेल को स्पेसिफिकली कहा कि आप किसी के कैरेक्टर के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाते हो तब भी केस होता है। अच्छा, इल्ज़ाम उसने लगाया, अगर इल्ज़ाम सच हुआ तो क्या होगा? अच्छा, अगर इल्ज़ाम सच, हाँ ये बात बहुत अहम है कि अगर किसी ने कोई भी केस किया, पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा जो लॉ है हमारे सारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, वो यही है कि फॉल्स एलिगेशन किसी ने, यानी मिसाल के तौर पर मैंने मिसाल दी थी आपको कि एक बंदा है, उसने कोई भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, अगर तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो पुलिस की जिम्मेदारी FIR काटे, अगला जो है वो 4 साल 5 साल उसको भुगतेगा, सारी ज़िंदगी के लिए दब्बा लैदा उसका लगा रहेगा। लेकिन इवन ये तब है जब ये वो झूठा इल्ज़ाम था, अगर तब भी यही है, सच्चा था तब भी यही है, यानी तब थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, होता है उसको पनिशमेंट भी मिल जाए कोर्ट से। तो अगर झूठा इल्ज़ाम है, उसने तो 5 साल भुगत लिए, 4 साल भुगत लिए और उसके इतना ख़र्चा भी हुआ, उसने बाकी काम भी और कोई नहीं कर सकता, यानी उसने हर पेशी पे जाना है अगले 3 साल तक। अब जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाया उसका कुछ भी नहीं, यानी इन प्रैक्टिस ये है कि उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी आपके लीगली आप कह सकते हैं कि 182 के तहत पुलिस कार्रवाई कर सकती है। आप ये कह सकते हैं जो जज है वो झूठे उसके ऊपर झूठी शहादत देने के ऊपर इसको सज़ा दे सकता है, लेकिन इन प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है ये। या आप ये भी कह सकते हैं कि उसके ऊपर मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा करें, इससे हर्जाना लें, लेकिन वो इतना, यानी 100 में से कोई 2, 4, 5 इतना भी नहीं होगा कि जिधर आप कहेंगे मुझे किसी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया उसकी वजह से उसके ऊपर कोई उसका वबाल आया। हालांकि दीन में अगर देखा जाए तो जहाँ पे यानी हमारे दीन के अंदर जहाँ पे भी यानी होता है ना कि आपको विटनेस चाहिए होता है, विटनेस अगर झूठा निकले तो उसको भी सज़ा होती है, यानी इसको भी कोड़े पड़ेंगे। अगर वो मिसाल के तौर पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा रहा है, 4 गवाह आपके पास नहीं है या झूठी गवाही उसमें होती है और साबित नहीं होता कि ज़िना हुआ है, तो उल्टा जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उसको 80 कोड़े पड़ते हैं। तो हमारे फ्रेमवर्क में तो है, उसमें यहाँ तक नहीं है, बल्कि अगर किसी ने सच्चा इल्ज़ाम लगाया है, जी प्रूफ नहीं है, लेकिन 4 गवाह नहीं है, तब भी उसको कोड़े पड़ेंगे, यानी इस इल्ज़ाम को या इस तरह की चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया गया ना, यानी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं कि कम से कम केसेस रिपोर्ट हो या आगे जाएं। यानी अब देखिए जिसका रिपोर्ट होगा ना वो होगा जिसका 100% यकीन है कि भाई 4 विटनेस भी आ गए, सब कुछ हो गया। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी एक ऐसी वबा है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करना, तोहमतें लगाना, बोतान बांधना, तो इसमें तो अब ये तो मतलब एक और आपने पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है कि जहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते फिरें। और किसी ने अगर गलत इल्ज़ाम लगाया है उसकी रेमेडी भी कोई नहीं दी। जो पंजाब का जो एक्ट है ये इससे रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस यानी वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें वुमेन की हद तक एग्रीड पर्सन हो सकता है। उसमें उन्होंने एक चीज़ ये प्रोविजन रखी है कि अगर झूठा इल्ज़ाम होगा तो उसके ऊपर गालिबन 3 माह या इस तरह की कोई सज़ा दी जा सकती है। तो लेकिन इसमें इस एक्ट में कोई नहीं। पहले हमारे यहाँ पे इंटरनेशनली भी और हमारे यहाँ पे भी ये जो मी टू मूवमेंट शुरू हुई थी ना, जहाँ पे ख़वातीन ने इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि जी फ़लाँ मर्द जो है उसने मेरे साथ ज़्यादती की, हरासमेंट हुई है, फ़लाँ हुआ है। अच्छा, उसमें कई इंटरनेशनल लेवल पे भी केसेस बड़े मशहूर हुए। एक तो उसमें जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का केस था जो बड़ा मशहूर हुआ, जिसमें एम्बर हर्ड ने इल्ज़ाम लगाया कि जॉनी डेप एक अदाकार है, उसने मुझे डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना, और ये हुआ। वो बहरहाल बरी हो गया, वो पूरा केस हुआ और पता चला कि एम्बर हर्ड, लेकिन ये बड़ा आटे में नमक बराबर है। अच्छा, इसी तरह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी अली ज़फ़र का जो केस था वो बड़ा मशहूर रहा, जिसमें अगेन उस पर इल्ज़ाम लगा और फिर सारी बात हुई। तो पॉइंट इज़ कि ये बड़ा रेयर होता है कि कोई बंदा जो है ना वो बच बचा के निकल जाए। एक होती है अवाम की अदालत, यानी आपने एक बात कह दी है ना किसी के बारे में, अब उसके बारे में वो बंदा बेचारा
جتنا بھی ہاتھ پاؤں مارتا رہے, آپ نے تو لگا دیا. آئی تھنک جہاں پہ ایسا معاشرہ کریٹ کیا جائے جہاں پہ کوئی بندہ بھی کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ کے چپ چاپ پتلی گلی سے نکل جائے, یہ پھر وہ ہے فساد کی جڑ. ہاں, تو یہ یعنی ہمارا اوور آل جو جسٹس سسٹم ہے اس میں یہ ایک بہت بڑا فلا ہے, یعنی کہ آپ نے کوئی جو جھوٹی کمپلینٹس ہیں جی ان کا سد باب کرنے کا کوئی آپ نے طریقہ نہیں رکھا ہوا جی, یعنی اگر موجود بھی ہے تو اس کی وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اور یہ اس ایکٹ میں تو آپ نے وہ کوئی اس میں لکھا بھی نہیں ہے کہ جھوٹی اگر کوئی درخواست آتی ہے تو اس کا کیا اس کے اوپر کیا کارروائی کی جائے گی. کیا یہ بہت بڑا لوپ ہول نہیں ہے؟ یعنی دیکھیں نا, اب ایک فار ایگزامپل کوئی بھی شخص ہے, وہ چاہے بچہ ہے, وہ اپنے والدین, جو وہ باپ وہ ماں جس کو پال رہی ہے, اس کا خیال رکھ رہی ہے, اس کی ٹیوشن فیسیں دے رہی ہے, اس کے اسکول کے خرچے اٹھا رہی ہے, اس کے گھر کے خرچے اٹھا رہی ہے, وہ اگر باپ یا ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے یا انسلٹ کرتی ہے یا اس کو ریڈیکیول کرتی ہے یا اس کو تھریٹ ٹو وائلنس, مارتی بھی نہیں ہے, تھریٹ ٹو وائلنس, جوتی اٹھاتی کہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, اچھا اس پہ بچہ جو ہے وہ ماں باپ پہ پرچہ کرا دیتا ہے کہ جی میرا کیس کرا رہا ہوں اس پہ, آپ نے میرے اوپر جو ہے نا وہ ڈومیسٹک وائلنس پریونشن پروٹیکشن ایکٹ کے تحت آپ کے اوپر کارروائی ہوگی کیونکہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور چلیں. اچھا اگر بچے کا الزام جھوٹا ثابت ہوتا ہے کہ بھئی شریف آدمی ہے والدین اس کے, کچھ بھی نہیں ہوا یہ, اچھا بچے پہ کیا کارروائی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگی. اچھا اسی طرح کوئی عورت اپنے شوہر پہ الزام لگاتی ہے کہ اس نے مجھے کیا, حالانکہ اس نے بھی کیا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اگر تو کیا پھر تو جو بات ہے قانوناً کارروائی جو بنتی ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایکسپلائٹیشن کا دروازہ بہت بڑا کھول دیا ہے اور اس کی کوئی ریمیڈی آپ نے سجیسٹ نہیں کی کہ بھئی اس کو اس طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے آئی تھنک لوگوں کا بھی جو شور مچا ہے, اور جس طرح نجم سیٹھی صاحب ہیں وہ اس طرح کے لوگ بھی اگر چیخ رہے ہیں تو وہ وجہ یہی بن رہی ہے کہ آپ نے اس کو ایک مذاق بنا دیا. اچھا اگر ہم لٹرلی اس کی انٹرپریٹیشن کریں وہ بالکل یہی نتائج نکلتے ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی, لیکن یعنی جب یہ جائے گا نا عدالتوں میں تو اس کے اوپر جب 10 سال 15 سال اس کے اوپر کیسز ہوں گے مختلف, شروع میں ہوتا ہے ایکسپلائٹیشن بھی ہو, لیکن بعد میں آخر کار اس کی جب انٹرپریٹیشن ہوں گی تو پھر یہ کسی نہ ایسی انٹرپریٹیشن ہوگی جو انسین نہ ہو, یعنی کوئی بہتر انٹرپریٹیشن ہی ہوگی. اس کی وجہ اس میں انہوں نے مثال کے طور پہ انہوں نے ایکسپلینیشن 2 جو اس میں رکھی ہے نا, اس میں یہ لکھا ہے فار دا پرپزز آف ڈیٹرمائننگ ویدر اینی ایکٹ omission, commission or conduct of the respondent constitutes domestic violence under this section, the overall facts and circumstances of the case shall be taken into consideration. یعنی کورٹ کو یہ اس نے یہ دیکھنا ہے, یعنی یہ چیزیں ساری آتی ہیں لیکن اس نے اوور آل فیکٹس دیکھنے ہیں کہ اس کے کیا بنتے ہیں, پھر اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس بنتا ہے یا نہیں. لیکن یعنی وہ جج کی انٹرپریٹیشن پہ نہیں ہے, یعنی جج کے ڈسکریشن پہ نہیں ڈال دیا آپ نے کہ بس آپ خود فیصلہ کرنے. مطلب دیکھیں آج ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آج ہمارے ججز جو ہیں ان سے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کے کلچر کو سمجھتے ہیں, معاملات کو سمجھتے ہیں. واٹ اباؤٹ آج سے 30 سال بعد 40 سال بعد, یعنی جو ہم لوگوں نے ایک طرف سے وہ دروازہ ایک نلکا کھولا ہوا ہے نا لبرلزم کا بھی, یہاں پہ ڈرامے آ رہے ہیں, فلمیں آ رہی ہیں, LGBT آ رہا ہے, ڈراموں میں بھی LGBT آ رہا ہے, ٹرانسجینڈرزم کو عام کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے آج آپ نے ایک چور دروازہ نکالا, آپ نے ایک چیز ڈال دی. فی الحال تو نظر آ رہا ہے کہ جی جتنے بھی لوگ ہیں سینئر ہیں اور سمجھدار ہیں, ان کو لگتا ہے یار یہ کوئی کلچر سے خلاف بات جا رہی, چھوڑو پڑے. لیکن آگے جا کے آپ نے ایک ایسا پروویژن کھول دیا ہے کہ اب وہ جج کے اوپر ہے, وہ obsessive جو ہے نا جیلسی سے کیا مراد لے رہا ہے, وہ فلاں سے کیا مراد لے رہا ہے, اور کہہ رہا ہے جی میرے سامنے جو فیکٹس اینڈ فگرز آ رہے ہیں اس میں آپ تو پورے قصوروار ہیں. نہیں بالکل یہ بات بالکل درست ہے, لیکن یہ بات انہوں نے لکھی ہے, یعنی ایکٹ کے اندر اوور آل سرکمسٹانسز جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے. لیکن اب یہ انٹرپریٹیشن آپ نے کھول دی, خاص طور پہ جب مسئلہ بات ہے جب اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, یعنی جس طرح obsessive jealousy کا آپ نے لفظ خاص طور پہ استعمال کیا, اب اس سے کیا مراد لیا جائے گا. اچھا ایک اور چیز یہاں پہ جو مینشنڈ ہے وہ ہے جی willful اور negligent abandonment of the aggrieved person, یعنی کہ یہ ان کا جو 6 نمبر پہ جو پوائنٹ ہے willful اور negligent abandonment of the aggrieved person, یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جان بوجھ کر یا غلطی سے آپ نے اپنے اگریوڈ پرسن جو بھی پرسن تھا اس کو آپ نے ابینڈن کر دیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی مثال کے طور پہ اگر بیوی جو ہے وہ کام کرتی ہے, ورکنگ پروفیشنل ہے, اور گھر پہ شوہر ہے وہ کسی وجہ سے کام نہیں کر رہا, اور بچے بھی ہیں, اور میاں جو ہے وہ بیوی پہ کیس کر دیتا ہے کہ اس نے مجھے ابینڈن کیا ہوا ہے, یہ گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا رہی, اور مجھے اس نے willful abandonment ہے یا نیگلیجنٹ بیہیویئر ہے, اور بچے بھی میرے جو ہے نا وہ رل رہے ہیں. حالانکہ
تم کمبخت آدمی, تم خود کام پہ نہیں جا رہے, تم گھر. اور میں بتاؤں یہ یہاں پہ کئی ایسے یہاں پہ سوسائٹیز ہیں جہاں پہ ذرا ایک آپ کہہ لیں کہ جو لوگ جو اتنے زیادہ ویل ٹو ڈو نہیں ہیں, اس طرح کی فیملیز وہاں پہ رہتی ہیں جہاں پہ مرد حضرات جو ہیں وہ نشاور ادویات پہ لگے ہوئے ہیں, اور گھر کی جو خواتین ہیں وہ ڈومیسٹک ہیلپرز کے طور پہ کام کر رہی ہیں یا دیگر پروفیشنز میں کام کر رہی ہیں, اور وہ سارا دن بیچاری جو ہے نا بیچاریاں جاتی ہیں, کام کرتی ہیں, سب کچھ کرتی ہیں, اور گھر میں شوہر بیٹھا جو ہے وہ لٹرلی مکھیاں مار رہا ہوتا ہے اور اپنے جو ہے نا نشوں میں اور ہر قسم کے اوٹ پٹانگ کاموں میں لگا ہوتا ہے. اور وہ اب مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ جی بیوی تو چلو کر تو رہی ہے, اس پہ میں کیس بھی کرتا ہوں کہ اس نے جو ہے نا مجھے نگلیکٹ کیا یا ابینڈن کیا ہے, یا بچہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں ابینڈن ہو رہا ہوں, یا کسی طرح سے. یعنی ایک عام آدمی جو ہے وہ کسی چیز یعنی ابینڈنمنٹ سے کیا مراد لے رہے ہیں آپ؟ یعنی یہاں پہ آپ اگین ڈیفینیشن تو نہیں ہے نا یہاں پہ کہ ولفل اور نیگلیجنٹ ابینڈنمنٹ کیا ہوتی ہے. آپ نے مجھے ابینڈن کر دیا, اب یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ اچھا, یہ ڈیفائن تو انہوں نے نہیں کیا وہ بالکل, یہ جو یعنی آپ کا جو خدشہ ہے وہ بالکل درست ہے جی, لیکن جب یہ کورٹ میں آئے گا تو یہ اس طرح نہیں ہوگا. یعنی ظاہر سی بات ہے, اس طرح کوئی مرد آئے گا اور وہ یہ کہ وہ خاص طور پہ اس طرح کا جو نشے کرتا ہو اور وہ اپنی بیوی کے اوپر یہ کیس کرے کہ مجھے اس نے امینڈمنٹ کر دیا. چلیں آپ یہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بیمار تھا, لیٹس سپوز کہ ایک ہسبینڈ جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بیڈ ریسٹ پہ چلا گیا اور 6 مہینے کی بیڈ ریسٹ پہ چلا گیا کیونکہ اس کی ٹانگ شانگ ٹوٹی ہے, کوئی آپریشن ہوا, سرجری ہوئی ہے. اب بیوی جو ہے وہ اس کی ٹائم نہیں دے پاتی, یا فار ایگزامپل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جنہوں نے قانون بنایا انہیں کے گلے پڑ جائے. فار ایگزامپل کوئی خاتون ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے عورت مارچ میں پارٹیسپیٹ کرنے گئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جی مجھے تو یہ بالکل ابینڈنمنٹ ہوئی ہے, تو یہ تو جو ہے نا اس کی تو میٹنگیں ختم نہیں ہو رہی, تو میں تو بالکل ابینڈن ہو گیا ہوں, یہ تو گھر پہ ٹائم ہی نہیں دیتی, تو پھر تو کیس آپ پہ بنتا ہے نا پورا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ لیکن اصل میں اگر ہم اس کو یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ یعنی پازیٹیولی دیکھیں اس سیکشن کو, تو اس کے یعنی اس سے مراد جو ہے یہ جس مقصد کے لیے اصل میں جب انٹرپریٹ کرنا ہے تو آپ نے پرپزو انٹرپریٹیشن آپ کریں گے اس کی کہ کس مقصد کے لیے اس کو ڈالا گیا, تو انہی کے لیے اس بات استعمال ہوگا, باقیوں کے لیے استعمال نہیں کریں گے. تو اس سے مراد جو بنتی ہے یعنی میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ مثال طور پہ کسی کے والدین ہیں, اس نے ابینڈن کر لیا ان کو, ان کی پرورش نہیں کر رہا, ان کی دیکھ بھال نہیں کر رہا, ان کو چھوڑ دیا ہے. یعنی ہم پازیٹیولی اگر اس کو دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ان کے بارے میں بنتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اس کا مس یوز کرنا چاہے تو یہ مس یوز ہے. دیکھیں میں تو یہ چاہوں گا کہ دیکھیں آپ نے وٹ ایور کین گو رانگ ول گو رانگ. اگر آپ یعنی دیکھیں قانون آپ کہتے ہیں جی انشاءاللہ سارے تمیز سے گاڑی چلائیں گے, انشاءاللہ کوئی لمٹ کراس نہیں کرے گا. بات یہ ہے کہ اگر کراس کر دیا تو کیا ہوگا, اگر وہ ہو گیا تو کیا ہوگا. یعنی کیا آپ کا جو قانون ہے وہ اتنا روبسٹ ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو میٹیگیٹ کرے نا, یعنی کہ بجائے کہ آپ نے ایک پروویژن ڈال دیا ہے. دیکھیں مجھے مسئلہ اس سے نہیں ہے جس کو جینوئن کنسرن ہے. دیکھیں جہاں پہ جینوئن ہے وہ تو ہم سارے ایگری کرتے ہیں کہ جینوئن, دیکھیں جینوئن کسی کی ابیوز ہو رہی ہے, کسی کوئی ہسبینڈ ہے اتنا یعنی بدبخت ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تشدد کر رہا ہے, وہ تو جینوئن کیس ہے. یا فار ایگزامپل ایک عورت ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فیئرنیس میں کام نہیں کر رہی, تو جینوئن کیس ہے. یا فار ایگزامپل ماں باپ کا یعنی جو ہے نا آپ ٹیک کیئر نہیں کر رہے, یا کوئی, یہ تو ساری جینوئن چیزیں ہیں, وہ تو میں سمجھتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا قانون کے اندر یہ پروویژن موجود ہے اور اس کا لائکلیہڈ کیا ہے کہ اس کو کتنا مس یوز کیا جائے گا. یعنی اصل بات یہ ہے, یعنی وہ جو ایک قانون ایک چیز کہتے جاتے ہیں کہ اینی ریزنیبل پرسن ول ڈو سم تھنگ لائک دس. دیکھیں ریزنیبل پرسن تو سمجھ میں آتا ہے. میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ بات ایڈمٹ کی کہ ہمارے یہاں قانون اگر آپ نے ایسا بنایا نا تو لوگ پھر اس کو مس یوز کرنے کی طرف جاتے ہیں. یہاں پہ پاکستان کے اندر بلاسفیمی لاء پہ کتنا شور مچا کہ جی یہ ہو گیا وہ گیا. حالانکہ ہم کہتے ہیں جی بلاسفیمی لاء ٹھیک ہے وہ ہونا چاہیے اپنی جگہ پر, لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں اس کو ختم کر دو. کیوں ختم کر دو؟ کہ نا مس یوز ہو رہا ہے. بات یہ تو پھر سب کچھ ہی ختم کرو نا, سب کچھ میں مس یوز تو یہاں پہ بھی ہو رہا ہے, تو پھر اس کی کیا جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ یعنی وہی لوگ جو کہتے ہیں کہ بلاسفیمی لاء کے اندر مس یوز پاسبل ہے, اور ہم انہیں کہتے ہیں دیکھیں اس کے لیے بھی آپ تمیز کا دائرہ ہونا چاہیے. بلاسفیمی کے اندر بھی تمیز کا دائرہ, ٹھیک ہے, ہم اگری نہیں کرتے کہ کسی پہ جھوٹا الزام لگایا جائے, اور اگر جھوٹا الزام لگایا تو پکڑ کے اس کو سزا دو. یعنی اگر آپ کسی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ اتنی سچویشن آپ نے والیٹائل کر دی ہے کہ بھئی فلاں بندہ جو ہے وہ گستاخ ہے, اب اس کی گستاخی اگر تو ثابت ہوگی تو پھر تو اس کو سزا دے دیں, اگر نہیں ہوئی تو بیٹا پھر آپ کی شامت ہے, کیونکہ یعنی یہ ہونا چاہیے نا. اچھا اسی طرح سے یہاں پر اگر آپ نے قانون بنایا ہے, اگر تو وہ واقعی میں ہے مجرم ہے تو پھر تو سزا ہو. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا, جو کہ اس کے اندر وہ پروویژن موجود ہے کہ اس کو مطلب یہ ایک جملہ ہے نا, میں اس جملے کو اب
ایک آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے, ٹھیک ہے, تو ایک آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, ایک وہ بندہ ہے جو مسکرینٹ ہے, جو ہے ہی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے, کسی کے ساتھ لا فیئر کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کیا آپ نے پروویژن ڈالی ہوئی ہے؟ تو یہ مسئلہ ہے میرا. ہاں نہیں بالکل آپ نے, یعنی جو اصل مسئلہ ہے نا جو رگ ہے وہ آپ نے بالکل آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے کہ آپ کا لا اس طرح ہونا چاہیے جس کا کم سے کم مس یوز ہو. یہی بات ہے, آپ 100% تو نہیں روک سکتے, یعنی آپ نے ایسا رکھنا ہے لا, آپ نے ایسا بنانا ہے جس کا اوور آل معاشرے کو فائدہ ہو, نقصان نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے, یعنی آپ نے ایسا لا نہیں بنانا جس سے اوور آل جنرل پبلک کا فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے. بالکل بجائے اس کے کہ آپ یعنی وکٹم کی مدد کریں, آپ جو اوپریسر ہے اس کو ایک اور راستہ دے دیں, آپ اس کے ذریعے بھی آپ وکٹمائز کریں. ایسے ہی ہے. تو یہ بات بہت اہم ہے. آپ نے وہ حوالہ دیا بلاسفیمی لاز کے حوالے سے کہ اس کے اوپر ڈیوٹی لوگ دیتے ہیں, درخواستیں دیتے ہیں, اور انوسینٹ بندے اس میں ہوتے ہیں. خیر مجھے نہیں معلوم کتنی اس میں جھوٹی ہیں یا کتنی سچی ہیں, اس ٹاپک پہ میں نہ جاتے ہوئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یعنی میرے مشاہدے کی حد تک ہمارے ہاں جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں مور دین 90% جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. اگر وہ جھوٹے نہیں ہیں تو ان میں جھوٹ ہے, ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پہ قتل کا آپ کا کیس ہے نا, ہمارے یہاں پریکٹس کیا ہے ادھر معاشرے میں کہ ایک کسی کا جینون بھی مثال کے طور پہ قتل ہوا ہے, لیکن اس کی جو درخواست ہوگی نا, مثال کے طور پہ اے نے کیا نا, تو وہ درخواست میں اس کے سارے خاندان والے شامل ہوں گے جن کا اس سے چاہے کوئی تعلق لینا دینا نہ ہو. اب وہ جینون ہوا ہے بے شک, لیکن وہ کہتے ہیں جی اچھا جتنے میرے دشمن ہیں نا میں سب کو نامزد کروں گا اس میں. ایسے ہی ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے, ہمارے یہاں پریکٹس ہو رہی ہے. اب اس کی وجہ سے اب آپ کہیں جی کیونکہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے تو لہٰذا اب قتل کی سزا ہی نہیں ہونی چاہیے. بالکل یہ بات یعنی لیکن غیر معقول ہے. ہاں غیر معقول ہے. آپ ہونا چاہیے, آپ نے لا کو بہتر بنانا ہے, پروسیجر کو بہتر بنانا ہے, جس کی وجہ سے آپ اس کا جو غلط استعمال ہے اس کو روکیں. اور آپ لا کی ورڈنگ بھی آپ ایسی رکھیں کہ غلط استعمال کم سے کم ہو. بالکل یہاں آپ اس کو روکیں. آپ ایسی لینگویج نہ رکھیں جس کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ غلط استعمال کا آپ لوگوں کو راستہ دے دیں. بالکل ایسی. میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں, تھوڑے پھر آپ اس پہ آئیے گا. مجھے یاد ہے بچپن کی بات ہے, مطلب میں اس ٹائم پہ بھی اپنے یعنی اب سمجھنا ٹین ایجر ہی ہوں گا یا ٹین ایجر سے تھوڑا سا اوپر ہوں گا. ایک لڑائی ہوگی ہماری, لڑکوں کی آپس میں پھڈا ہو گیا, مار کٹائی ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا. اچھا وہ پولیس والا کوئی جاننے والا نکل آیا, تو اب ظاہری بات ہے وہ میری سائڈ پہ تھا کیونکہ وہ جانے والا تھا. تو اس نے کہا کہ جی میں ان پہ ایف آئی آر درج کراتا ہوں, یہ تو لڑکوں نے تو بہت, اور ہوا تشدد ہی تھا. تو اس نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں نا ایف آئی آر. اس نے کہا جی ہاں جی, تو آپ کو چہرے پر بھی زخم آئے ہوں گے وغیرہ. میں نے کہا نہیں چہرے پہ تو زخم نہیں آئے ہیں. تو اچھا وہ چہرے پہ زخم اس نے ایف آئی آر میں ڈالے. اچھا پھر اس نے لکھا آپ کی سونے کی چین بھی غائب ہے. میں نے کہا یار میں سونے کی چین تو پہنتا نہیں, چین بھی آپ کی لے گئے. اچھا اب یقین کریں, اب اس میں مجھے یہ نا میرا فرسٹ ایکسپوجر تھا کہ تھانے میں کیا ہوتا ہے. یعنی جب آپ کی ایف آئی آر ہی غلط ہے تو مجھے بتائیں اس کی بیس پر جو مقدمہ ہوگا وہ تو پھر ظاہری بات ہے غلط ہی ہوگا کیونکہ ساری ایف آئی آر ہی غلط ڈلی ہے. تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ یار نہیں میں تو نہیں کہہ رہا آپ سے کہ ایسا, میں تو کہہ رہا ہوں جو یار جینوئن جو مسئلہ ہوا ہے وہ لکھیں آپ. اس نے کہا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا آپ کا یہ نقصان ہوا ہے, یہ آپ کا جانی نقصان, یہ فلانا نقصان, یہ مالی نقصان, وہ سارا اس نے ڈال دیا. اور وہ اس نے لگا کے ڈال دیا ان کے اوپر کہ جی چلو یہ یا تو یہ ہے یا پھر پیسے نکالو یہ سارا پورا کرو اور مکا کر لو, یا تو یہیں پہ تو ادھر ہی پھاڑ دیتے ہیں. ورنہ یہ ہے کہ پھر جاؤ کورٹ میں, پھر یہ سارے چیزیں وہاں سے کرنا پڑے گا. تو ہمارے قانون کے اندر آپ نے بالکل, یہ میرے خیال ہے یہ کوئی شاکنگ بات نہیں ہے, although this is very alarming اگر آپ گلوبلی اس کو دیکھا جائے کہ 90% آپ نے کہا کہ جو کیسز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں یا تو جھوٹ ہے یا جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی جھوٹ کا یعنی عنصر پایا جاتا ہے کہ جہاں پہ جھوٹے گواہ آ گئے. یہاں پہ تو ویسے بھی بات مشہور ہے کہ جی لوگ جھوٹے گواہ پکڑ کے لے آتے ہیں کہ جی کسی کو پیسے دیتے ہیں, لوگ 10,000 20,000 وہ آپ کے لیے گواہ بن جاتا ہے. تو یہ سارے معاملات باہر آ رہے ہیں which is quite depressing actually if you look at it کہ ہمارا جو لیگل سسٹم جو ہے وہ اتنا ہائیلی مینیپولیٹ ہو سکتا ہے. اور پھر آپ جب قانون سازی کریں اور اس کے اندر اس طرح کی لینگویج آپ لے کے آئیں تو دس از اے ریسپی فار ڈیزاسٹر. اور اس سے بھی بڑا جو المیہ وہ یہ ہمارے جو قانون بنانے والے ہیں وہ اصل جو مسئلہ ہے اس کی طرف اس کو ایڈریس کر ہی نہیں رہے. اب یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے, پورے لیگل سسٹم کا مسئلہ ہے. اس کو حل کرنے کے لیے کتنی قانون سازیاں انہوں نے کی ہیں ابھی پچھلے, آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں پاکستان کی. ہمارا جو پینل کوڈ ہے یہ ہمارا انگریزوں کا چل رہا ہے, سارا پروسیجرز ہے, CRPC ہے, CPC ہے. یعنی ہمارا جو یعنی 80 to 90% جو ہمارا اصل جو قوانین ہیں, جو پروسیجرز ہیں, جو عدالتی نظام ہے وہ سارا وہ انگریزوں کا بنایا ہوا ہے. کوئی 1800 کا, کوئی 1900 کا. یعنی زیادہ تر ہمارا کانٹریکٹ ایکٹ دیکھ لیں, یعنی جو بنیادی قوانین ہیں سارے ہمارے وہ اس زمانے کے چل رہے ہیں. اور
اور ہمارے جو قانون ساز ہیں ان کو اس کے اوپر کوئی ان کا دھیان نہیں ہے کہ ہم اس کو روکیں, اس کو بہتر کریں. یعنی عوام جو ہے وہ بالکل مطمئن, یعنی عوام جو ہے, یعنی ہمارے, میں ایک جگہ یہ بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں عوام میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے بہت سی چیزوں کے اوپر. تقریباً آپ جو بھی ایشو اٹھا لیں اس کے اوپر ایک یہ رائے ہوگی, ایک کی دوسری رائے ہوگی, لیکن اس کے اوپر تمام کا اتفاق ہے کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے یا لیگل جسٹس سسٹم ہے وہ فیل ہو چکا ہے, وہ انصاف دینے میں ناکام ہو چکا ہے. یعنی اس کے اوپر میں نے آج تک پاکستان میں کہیں پہ اختلاف نہیں سنا کہ جو کہ نہیں بہت اچھا چل رہا ہے اور یہ لوگوں کو انصاف دے رہا ہے. یعنی جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے نا وہ بھی مطمئن نہیں ہوتا. یعنی ایک بندہ ہے جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے نا, آپ اس سے بھی جا کے پوچھیں نا کہ کیا مطمئن ہے, تو وہ بھی کہے گا نہیں میں مطمئن نہیں ہوں, کیونکہ یہ جو میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے اس کے لیے میں جس عذاب سے گزرا ہوں پچھلے 6 سال 7 سال, تو وہ مطمئن نہیں ہوگا. یعنی جس کے حق میں ہے, یعنی وہ اس کا یہ حالت ہے. تو اب ہمارے جو قانون ساز ہیں, جو لیجسلیچر ہے, ان کا کام ہے اس قانون کے اوپر کوئی نظر کرم کریں, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اس میں جو فلاز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان مسائل کو آپ حل کریں. اس کی بجائے ہم باہر سے قوانین کو ٹرانسپورٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. بالکل, ہم کہہ رہے ہیں اچھا فلاں جگہ یہ آ گیا, آئیں جی ہم اس میں ڈالتے ہیں. آئیں فلاں جگہ مغرب میں یہ ہو رہا ہے جی کہ کم از کم ایج میرج کی ہونی چاہیے, ہم یہ کرتے ہیں. بالکل. یعنی اس سے یہ یعنی شبہ جاتا ہے کہ ایک خاص لابی ہے یا خاص لوگ ہیں, ان کو ایک خاص راستہ ملا ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر, اس کے ذریعے وہ اس طرح کی جتنے بھی اپنے مقاصد ہیں وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد کی حد تک. ظاہر بات یہ بھی اسلام آباد کی حد تک ہے. اور پچھلے دنوں میں یہ ہمیں پیٹرن نظر آ رہا ہے. یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ آیا ہمارے, پھر اس کے بعد یہی چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ آیا, پھر اس کے بعد اب یہ بھی آ گیا ہے, اب یہ اس کے بعد آ رہا ہے. فل فلیج خاندانی نظام پر حملہ ہے, فل فلیج. یعنی آپ کا جو خاندانی نظام ہے, جو آپ کی سوشل ایتھیکل ویلیوز ہیں نا, اس کے اوپر ایک ڈائریکٹ اٹیک ہے. ہاں بالکل. یعنی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک خاص نظریات جو ہیں اس کے ذریعے قانون سازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو ایک تو اس کے اوپر یہ آ گیا کہ آپ جنرل ایکٹ میں آپ یہ ڈالنا چاہ رہے ہیں, اس سے یعنی شبہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور مقاصد ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ جو آپ نے شروع میں بات کی کہ آپ نے یہ تو کہا کہ آپ میرج کی ایج جو ہے وہ کم سے کم 18 سال ہے, لیکن ریپروڈکٹیو ہیلتھ آپ نے جاننی ہے 14 سال کے بعد. بالکل. یعنی آپ کے جو لاز ہیں وہ ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھ رہے. بالکل. اچھا یہ اگر تو باہر سے آپ لائیں جہاں پہ وہاں پہ چلیں فورنیکیشن لیگلائز ہے, کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں چلیں یہ اس کے لیے. تو ہمارے ہاں تو قانون میں فورنیکیشن بھی جائز نہیں ہے, یہ تو ایک اوفینس ہے. تو اب یہ کیا ایزمپشن ہے کہ ایک 14 سال کے بچے کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے. جی. یعنی یہ کس ایزمپشن کے تحت ہے, جبکہ وہ میرج تو کر نہیں سکتا. اس کو یا تو آپ کم از کم جو آپ نے لاز بنائے ہیں انہی کو آپ ایک دوسرے سے یعنی مطابقت میں رکھیں. اچھا یہاں پر محمد بھائی, اصل میں جو ہم ابھی دیکھتے بھی آ رہے ہیں, جو اس کے اندر چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو کہ بڑی امپریکٹیکل اور اللاجیکل سی باتیں لگ رہی ہیں, اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے. اب یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ پر یہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یعنی جہاں پہ اتنی ساری اور چیزیں ہیں وہاں پہ اسٹاکنگ پہ بھی انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اچھا یہ جو اسٹاکنگ ہے, اس کو اب خواتین جہاں پہ دیکھ رہی ہیں, اسٹاکنگ تو ایک تو آن لائن بھی ہوتی ہے, کسی کو فیس بک پہ اسٹاک کر رہے ہیں, کسی کو انسٹاگرام پہ اسٹاک کر رہے ہیں, اس پہ بھی 6 ماہ سے 3 سال قید ہو سکتی ہے. اچھا اسی طرح سے اگر بیوی جو ہے وہ شوہر کو اسٹاک کرتی ہے, یعنی ان دا سینس کہ یا تو سوشل میڈیا پہ کر رہی ہے کہ بھئی یہ کدھر ہے, یا پھر ویسے دیکھ رہی ہے کہ بھئی آج کل ذرا لیٹ آ رہے ہیں, کیا چکر ہے, یا مثال کے طور پہ ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کو اسٹاک کر رہا ہے کہ بھئی یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا معاملات کیا چل رہے ہیں, تو بجائے کہ جو بندہ اگر اس کو شک ہے کہ یہ بندے یعنی پرابلمٹک ہے, الٹا وہ آپ پہ کیس کر دے کہ جی اس نے مجھے اسٹاک کیا ہے اس لیے جو ہے 3 سال قید تک اس کو ہو سکتی ہے. اب اگین یہ ایک اور, کیونکہ اسٹاکنگ کو ڈیفائن نہیں کیا نا, آپ نے ڈیفائن ہی نہیں کیا اسٹاکنگ کیا ہوتی ہے. اب اس کو آپ سوشل میڈیا والی اسٹاکنگ کہہ دیں, اس کو آپ کسی بھی چیز کہہ دیں. اب یہ سارا کا سارا جو ہے وہ جج صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ کس موڈ میں ہے اور کس نظریے کو وہ انڈورس کرتے ہیں. کیا وہ اسی جن گروہ کا آپ نے تعلق یعنی بات کی نا کہ جنہوں نے یہ بل اندر لے کر آ رہے ہیں بار بار اور ایک ایجنڈا کے تحت, جج صاحب بھی اسی پارٹی کے ہیں یا جج صاحب کسی اور پارٹی کے ہیں, کسی اور ذہنیت کے ہیں, ساری گیم پھر وہاں آ کے پھنس جاتی ہے. نہیں اب خاص طور پہ اب آپ پیرنٹل کنٹرول کو اب کہاں رکھیں گے. جی. خاص طور پہ پیرنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں میرا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ سوشل میڈیا پہ کوئی غیر مناسب چیزیں نہ دیکھے یا ویسے اوور آل وہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کرے. تو اب اس کے لیے وہ کوئی اگر اس کے اوپر نظر رکھتے ہیں
کہتے مجھے اسٹاپ کر رہے ہیں. تو اب یہ آپ نے یعنی بہت راستہ کھول دیا ہے جی. تو اس کو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ریسٹرکٹ کریں اس طرح کی خاص طور پہ جو چیزیں جہاں پہ آپ کے پاس اچھا یہاں تو آپ کے پاس ججز ویلے بیٹھے ہوں نا, پھر آپ کے اچھا یہ سارے آ جائیں, وہ آ کے دیکھتا رہے, وہ انٹرپریٹ کرے, وہ اس کو بھی دیکھے, اس کو بھی کرے. یار ان کے پاس پہلے آپ کے پاس یعنی پاکستان میں جو یعنی جنرل ریشو ہے کہ پاپولیشن, ہر پاپولیشن کی آپ ایک اگر وہ نکالیں رپورٹ کہ دنیا میں کتنی پاپولیشن کے اوپر ایک جج ہوتا ہے, تو پاکستان کا نمبر تو پتہ نہیں کہاں پہ آتا ہے. یعنی ہمارے پاس پہلی ججز اتنے کم ہے کہ ایک جج کے پاس ایک دن میں 100 کی لسٹ لگی ہوتی ہے, جو کہ ہیومنلی پاسبل ہی کیسے وہ کرتے ہوں گے, وہ سن ہی نہیں سکتا. یعنی اس میں سے 3 سے 4 یا 5 میکسیمم کر لیں 10 میں کوئی کاروائی ہو سکتی ہے. اب میں اگر جن کو وہ ٹائم دے سکے باقاعدہ سنیں, دیکھیں اگلے کی زندگی موت کی بات ہے, اگلے کی یعنی اٹس میک اور بریک ہے اگلے کے لیے. آپ کا ایک جملہ کہہ دینا, آپ کی ایک ججمنٹ پاس کر دینا, تو آپ ان کو اتنا اوور برڈن کر دیں, 100 کیس ڈال دیں, 70-80 کے کیس بھی ڈال دیں, تو یہ تو ایک انسانی یعنی انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے نا, اس سے بیونڈ چیز ہے یہ تو. ہاں, یہاں تو اگر ریسورسز ہوں تو آپ اس طرح کی قانون سازیاں لے آئیں, پھر بھی یعنی سمجھ آتی ہے یعنی کسی حد تک. تو اگر ریسورسز ہی نہیں ہے, آپ کو پتا امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو بتا رہا تھا سندھ میں 2013 سے آیا ہوا ہے یہ قانون, ٹھیک ہے, یعنی اس میں ورڈنگ تھوڑی سی مختلف ہوں گی لیکن اس کا جو کنٹینٹ ہے نا, بیسک کنٹینٹ وہ سیم ہے, یہی ہے تقریباً 2013 سے. آپ دیکھ لیں اس پہ کتنی امپلیمنٹیشن ہے, کتنے کیسز ہو رہے ہیں یا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے, پنجاب میں کتنا امپلیمنٹیشن. اچھا آگے میں اس میں ایڈ کرتا چلوں, یہاں پہ اسٹاکنگ تو چلیں ہمیں سمجھ میں آئی ہے, ایک بڑی عجیب بات ہے. اسٹاکنگ پہ بھی 3 سال قید ہو سکتی ہے. ہراسمنٹ, اگین ہراسمنٹ کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ڈیفینیشن موجود نہیں ہے کہ ہراسمنٹ کس کو کہا جا رہا ہے. اور سب سے مزاحیہ خیز بات جو ہے وہ یہ ہے, compelling the wife to cohabit with anybody other than the husband. یعنی اگر آپ اپنی بیوی کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہسبینڈ کے علاوہ کسی کے ساتھ رہیں, تو یہ بھی کیس ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک ڈومیسٹک سیٹ اپ میں, ہمارے یہاں پہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, تو یا فار ایگزامپل اگر ہسبینڈ ڈیو ٹو اینی فائنینشیل کنسٹرینٹس وہ سمجھتا ہے کہ بھائی اب میرے پاس اتنے نہیں ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں مہنگائی قدر جا رہی ہے, کیا معاملات ہو رہے ہیں, تو بھائی بہتر ہے کہ ہم ابا جان کے گھر پہ موو ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ذرا ان کا اپنا ہی سارا کچھ سیٹ اپ ہوا ہے. مل بیٹھ کے جب کریں گے تو کھانے کے بھی خرچہ کم ہو جائے گا, بجلی پانی کا بھی کم ہو جائے گا, ذرا شیئرڈ ایکسپینس ہو جائے گا. اس میں بھی اگر بیگم جو ہے وہ کہتی تھی مجھے یہ منظور نہیں ہے اور یہ اس طرح کی بات ہے کہ مجھے آپ نے فورس کیا ہے, تو وہ اس پہ بھی کیس ہے. اب دیکھیں باہر کے ملکوں میں تو سمجھ میں آتا ہے, وہاں تو بچوں کو 17 سال کی عمر میں ہی نکال دیتے ہیں باہر کے, تم کون میں کون. ہمارے معاشرے کے اندر, ہمارے کلچر کے اندر, ہمارے سیٹ اپ کے اندر ان چیزوں کو لے کے آنا یعنی پریکٹیکلی بھی بڑا امپاسبل ہے. اور یا تو یہ ہونا کہ آپ نے یعنی دیکھیں ہر مرد اگر چاہے کہ بھئی میں ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ جی میرے پیرنٹس ہیں, میری فیملی ہے, وہ اپنا سکون سے رہیں, میں اپنا سکون سے رہوں, یا تو آپ نے لوگوں کی معاشی حالت اتنی زبردست بنائی ہوئی ہے نا کہ لوگ کہیں جی ہر بندہ ہی ریڈی ہے کہ وہ اپنا سیٹ اپ بھی کر سکتا ہے. مہنگائی کا حال یہ ہے کہ اتنا اوپر جا چکا ہے کہ بیسک نیسیسٹیز لوگوں کی پوری نہیں ہو رہی, اور اس کے اوپر آپ یہ تڑکا بھی لگا دیں کہ اگر ایک بیوی جو ہے وہ کہتی ہے جی مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں رہنا ساتھ. حالانکہ کچھ اس میں بھی یعنی دیکھیں ہر چیز اگین بیلنس میں ہو, ایک ریزنیبل انسان کر رہا ہو تو سمجھ میں آتا ہے. اس میں اگین یہ چیزیں موجود ہیں کہ جہاں پہ اس کو ایکسپلوئٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا اس میں ویسے میں دیکھ رہا تھا یہ شروع میں تو میرے بھی یہی اس پروویژن کے متعلق یہی تاثرات تھے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن میں نے ایک لیگل ڈکشنری اس کے اوپر اٹھائی کہ کو ہیبٹ سے کیا مراد ہے. تو اس کے تحت کو ہیبٹ جو ہے نا, اس سے مراد ہے کہ کسی کو یعنی کو ہیبٹ ایسا نہیں, اس سے یہ مراد نہیں کہ ساتھ رہنا, بلکہ ٹو ہیو اے سیکشول ریلیشن, اس کے اوپر کمپیل کرنا. تو اگر تو یہ مطلب اس سے لیا جائے پھر یہ بالکل ٹھیک ہے, یعنی بالکل یہ تو کسی بھی طرح جائز نہیں ہونا چاہیے, اس کے اوپر یہ بننا چاہیے. لیکن اگر اس کا مطلب وہ ہے جو آپ لے رہے ہیں جی, یعنی کو ہیبٹ سے مراد ہے کہ گھر میں ایک ساتھ رہنا. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ اپنی کوئی بندہ اپنی زوجہ سے کہتا ہے کہ میری والدہ کے ساتھ رہو, ٹھیک ہے, اگر یہ ہے پھر تو یہ بالکل کنٹراڈکٹری ہو گیا نا. یعنی مثال کے طور پہ آپ نے کہا یہ 6 نمبر پہ ولفل اور نیگلیجنٹ ابینڈنمنٹ آف دی اگریڈ پرسن. مثال کے طور پہ اگر اس سے یہ مراد لیا جائے جو آپ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر ایک بندہ ہے, اس کی ایک والدہ ہے اور ایک زوجہ ہے جی. اب اگر وہ اور زوجہ جو ہے وہ والدہ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے, صحیح, تو اب اگر وہ والدہ کو گھر رکھتا ہے تو 9 کے تحت پکڑا جائے گا. صحیح, اگر والدہ کو گھر نہیں رکھتا تو وہ 6 کے تحت پکڑا جائے گا. لیکن اس کی اگر ہم وہ کو ہیبٹ کی وہ ڈیفینیشن دیکھیں جو لیگل ڈکشنریز میں ہے, تو اس کے تحت یہ بالکل یعنی یہ درست ہے, یہ اس کے اوپر بالکل وہ تو غیر شرعی بھی ہو جائے گا نا. اگر آپ اس کا وہ انٹرپریٹیشن لیں
تو وہ تو یہ تو نو برینر ہے نا, یہ تو پھر تک ہی نہیں اس کو ڈالنے کی یہاں پہ, یعنی یہ تو قانون میں ویسے ہی جرم ہے. آپ کسی کو ہسبینڈ کے علاوہ, یہ تو فورنیکیشن, اڈلٹری, ہر قسم کا اس پہ کیس لگے گا. تو میری جو یعنی اس میں جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوہیبٹ سے مراد براڈر سینس میں کوہیبیشن ہے, کہ جہاں پہ آپ کسی کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں, اور اس میں مراد شاید سیکشول نہ ہو. یعنی یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اگر بیوی کو کسی کے ساتھ بھی رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے, بیکاز وہ جو دوسری انٹرپریٹیشن ہے وہ تو ویسے ہی جرم ہے, یعنی وہ تو ویسے بھی الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ کسی کو یعنی کورس کریں, وہ تو پتہ نہیں کس لیول پہ جرم بنے گا آپ کا. یعنی ہراسمنٹ بھی بنے گا, کسی کو فورس کرنا, اس میں زنا بالجبر کا بھی کیس بنتا ہے, ہر لحاظ سے وہ تو یعنی پاسبل ہی نہیں ہے کہ آخری میں ہمیں کہہ رہا ہے بائی دا وے کوہیبیشن میں بھی دکھا دو ایک. ہاں, اس کو آپ اس سے ایک اور یہ بھی, یہاں تو وہ سیکشول ابیوز میں آپ ڈالتے ہیں نا. جی جی بالکل, اس کو آپ سائیکالوجیکل میں ڈال رہے ہیں, تو اس سے یہ یعنی کوئی لے سکتا ہے کہ آپ, کیونکہ یہ سائیکالوجیکل ابیوز ہے کہ وہ خاتون ایک اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو آپ اس کو کیوں اس کو, کیونکہ اس کے بالکل آگے ڈی میں جو انہوں نے سیکشول ابیوز سیپریٹ چیپٹر لکھا ہے, وہ سیکشول میں بنا, کیونکہ یہ سب سے پہلے تو سیکشول بنتا ہے نا, کیونکہ آپ نے ان کو اس معنی میں لینا ہے. تو اگین سیکشول ابیوز میں بھی وہ کیا ڈال رہے ہیں کہ جی جو ہے نا کانڈکٹ آف سیکشول نیچر دیٹ ابیوزز, ہیومیلیٹس, ڈیگریڈز اور ادروائز وائلیٹس دی ڈگنیٹی آف دی ولنریبل پرسن اور اینی ادر پرسن. اچھا, اب یہاں پر بھی ایک اور بہت بڑی بحث ہے کہ دیکھیں ہمارے دین میں بھی نا, یہاں پہ اشارہ ان کا میرٹل ریپ کی طرف ہے, کہ اگر فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف کے ساتھ زبردستی کرتا ہے, کوئی ایسی بات ہوتی ہے. اب ہمارے دین میں نا جو میرٹل ریپ سے ریلیٹڈ احکامات ہیں وہ ہیں 2-3 کنڈیشنز ہیں اس کی. ایک ہے فار ایگزامپل جب وائف اپنے منتھلی سائیکلز میں ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہسبینڈ جو ہے وہ کوئی اس قسم کا کام کرنا چاہتا ہے, تو یہ ایک شرعی طور پر چیز ٹھیک نہیں ہے. دوسرا اسی طرح سے جو جس کو کارنل انٹرکورس کہا جاتا ہے, یا یعنی جو کہ آپ سمجھ لیں کہ جو آؤٹ سائڈ آف دا نیچرل وے ہے, اس کے ساتھ اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی یعنی ہمارا دین جو ہے وہ منع فرماتا ہے سختی سے. تو اس تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے ہاں یعنی دین کے اندر جب یعنی وہ بھی احکامات موجود ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں اس کے معاملے میں, کہ اگر ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو اپنی طرف بلاتا ہے اور وہ نہیں آتی تو اس کے ساتھ کیا اس کے اوپر احکامات ہوتے ہیں. تو دین کے اندر جب آپ نے ایک دفعہ کانٹریکٹ سائن کر لیا ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی آپ ہسبینڈ وائف ہیں, آپ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو چکے ہیں. آپ نے آلریڈی ایک براڈر اسپیکٹرم میں ایک چیز کو اگری کیا کہ جی میں اس کی بیوی اور یہ میرا شوہر ہے, اور ہسبینڈ بھی کہتا ہے کہ یہ میری بیوی, اور ہمیں پھر اس کے ساتھ احکامات ملتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا. تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا, اور ان میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے. بٹ ایک جنرل اگریمنٹ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ جی ہمارے ایک دوسرے کے لیے ہم پرمیسیبل ہیں, اور اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک دوسرے پہ کیسز ٹھوکنا شروع کر دیں کہ بھئی آپ نے مجھے یوں کیوں دیکھا, اور پھر وہ جو لوگ مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ جی گھوری کرائی ہے, مجھے تڑا کیوں ہے, فلاں کیوں کیا. تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ایک حد سے تجاوز کر جاتی ہیں. تو جہاں پہ تو سیکشول ابیوز واقعی میں بنتی ہے, اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری دینی جماعتیں بھی اور کلچرل ریلیجس ویلیو سارے ہمارے آپ کے ساتھ الائنڈ ہوں گے. لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا, یہ وہ چیز ہے جہاں پہ ڈیو ٹو فیمنزم اور ان چیزوں کی وجہ سے نا ایک آپ نے ایسا ہائپر قسم کا ماحول کریٹ کر دیا ہے جہاں پہ اگین ایٹ دی ایپی سینٹر آپ نے عورت کو رکھا ہوا ہے, اس کے ارد گرد یعنی اس کے اندر بھی کہیں کہیں یعنی آلدو شروع میں آپ نے مرد کا تذکرہ کر دیا ہے, لیکن بار بار آ رہا ہے وائف کے بارے میں یا فیمیل کے بارے میں یا فلانا. تو اگین آپ کو نظر آتا ہے کہ اس پہ تڑکا جو لگا ہوا ہے وہ فیمنزم کا ہی لگا ہوا ہے. اور اگین انہی کے ٹاکنگ پوائنٹس اب ہم لوگ یہاں پہ ان کو ایک قانوناً پروٹیکشن دینا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہو جائے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اگر یہ ہو بھی جاتا ہے لیٹس سپوز, تو اس کے باوجود بھی ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اینڈ فرینکلی اسپیکنگ اگر ہم کسی لا کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے نا تو پھر وہ قانون مذاق بن جاتا ہے, اور پھر آپ کا پورا جسٹس سسٹم مذاق بن جاتا ہے کہ یار قانون بھی ہے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اس سے کیا ہوگا کہ اوور آل جو آپ کے معاشرے کی جو ایک اوپینین ہے جسٹس سسٹم کے بارے میں, وہ ایک مذاق خیز چیز بن جاتی ہے which you don't want. آپ ایسا نہیں چاہتے کہ ایک قوم, ایک ملک ایک ایسی سچویشن کریٹ کرے جہاں پہ لوگ یہ اپنے دماغ میں بات بٹھا لیں کہ عدل اور انصاف یہاں نہیں ہوتا, عدل اور انصاف یہاں نہیں ہوتا. یہاں پہ جھوٹے کیس ہوتے ہیں, یہاں پہ فراڈ ہوتا ہے, یہاں پہ 2 نمبریاں ہوتی ہیں, یہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے. اس معاشرے کے اندر پھر آپ پتہ کیا کرتے ہیں, اس معاشرے میں پھر آپ لوگوں کو دھکیلتے ہیں کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں. اور یہ ہوتا ہے, اسٹریٹ وائلنس ہوتا ہے, موب وائلنس ہوتا ہے, موب جسٹس ہوتا ہے. یہ کیسے کتنے واقعات آتے ہیں, اور یہ کئی پہ ہم نے بھی بات کی MWA میں اپنے یہیں پہ یعنی پوڈ کاسٹ میں ان کو ہائی لائٹ کیا کہ فار ایگزامپل ایک لوگ ہیں, انہوں نے دیکھا کہ جی 2 لڑکوں نے اگر فلاں کام کیا, پکڑ کے وہیں پہ ان کو مارنا شروع کر دیا.
چور پکڑا گیا اس کو آگ لگا دی, یعنی یہ کب ہوتا ہے؟ اچھا اسی طرح سے کسی اور کو پتا گستاخ ہے, اچھا گستاخ ہے قتل کر دو اس کو, ابھی کوئی کیس نہیں ثابت ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, بس ہیر سے پہ لوگوں نے کر دیا. وائی ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک یور کنٹری ان ٹو دیٹ ڈائریکشن جہاں پہ آپ ایسے لاز لے کر آئیں جو پتہ ہے آپ کو پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے, نہ ڈیفینیشنز کلیئر ہے نہ کچھ کلیئر ہے, آپ ان کو چیزیں وہاں پہ دے دیں اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جی ہمارے پاس انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے کہ ججز بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ یار یہ اسٹاکنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, یا فلانے نے جو ہے یہ اس کو انسلٹ کیا یا نہیں کیا, یہ مذاق اڑایا گیا یا نہیں اڑایا گیا. ججز بیچارے پہلے ہی یعنی جتنے اوور ویلم ہوئے ہیں, اوپر سے آپ ایک ایسا سسٹم کریٹ کر رہے ہیں جہاں پہ مزید لوگوں کے جو شک تھا, ابھی تک تو شک ہی میں کہوں گا, وہ اب یقین میں بدل جائے کہ بھئی لا شاء کچھ بھی نہیں ہے, سارا کا سارا ڈرامہ ہی ہے, اور پھر لوگ جو ہے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیں. تو دس از دا اسٹیٹ ویئر یو ڈونٹ وانٹ. تو اس کے بارے میں آپ بتائیے گا. اس میں دو چیزیں میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گا. ایک یہ جو آپ نے سیکشول ابیوز کی جو انہوں نے ڈیفینیشن دی اس کو آپ نے اشارہ کیا ایک خاص طرف. اچھا جو ہمارا جو KPK کا ہے جو ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ, اس میں انہوں نے اسپیسیفکلی یہ بات اس میں لکھی ہے پروویژن میں کہ سیکشول ابیوز میں جو وائف اور ہسبینڈ کا ریلیشن ہے اس کے تحت اگر کوئی اس طرح کی چیز وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہے, یعنی انہوں نے اسپیسیفائی کر لیا کہ اس طرف وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوگا. لیکن ادھر انہوں نے یہ بات نہیں لکھی. تو لیکن ہمارے یہاں جو مثال کے طور پہ جو ریپ کی سیکشن ہے مثال کے طور پہ PPC میں, تو اس میں بھی یہ الفاظ نہیں ہے کہ یہ ہسبینڈ یا وائف کے اوپر یہ اپلائی نہیں کرے گا. لیکن سپریم کورٹ کی اس کے اوپر ججمنٹس ہیں ہمارے ہاں, کیونکہ کامن لا سسٹم ہے اور کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ نیچے تمام کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہے, یعنی وہ بھی ایک کیس لا اس کو ہم کہتے ہیں, یعنی وہ بھی لا کا درجہ رکھتی ہے. تو اس کے اوپر ملٹیپل ججمنٹس سپریم کورٹ کی, ہائی کورٹس کی موجود ہیں کہ جہاں پہ جب آپ نے شادی کر لی تو وہ ایک کنسنٹ ہے, تو وہ جو شادی ہے وہ ایک کنسنٹ ہے اوور آل. تو اب اس کے بعد اگر آپ کو یہ کہیں کہ اس کے لیے مجھے علیحدہ کنسنٹ چاہیے یا اس کے بعد علیحدہ کنسنٹ نہیں تھا, تو یہ بحث نہیں دیکھی جائے گی. اچھا ایک چیز میں یہاں پہ محمد بھائی ایڈ کروں گا, کیونکہ ویسٹ میں بھی نا یہ جو می ٹو موومنٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد نا بہت شور شرابہ مچا کہ بھئی یہ کنسنٹ کب ہوا کب نہیں ہوا, کیونکہ کوئی بھی آپ پہ ریپ کا الزام لگا سکتے ہیں. اب ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے اندر اگر آپ اس کو سیکشول ابیوز کیٹیگری میں ڈالتے ہیں کہ جی جس طرح آپ نے کہا KPK کے اندر اور آگے پیچھے وہ یہی ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں جو اسلامکلی ہے کہ آپ نے جب کانٹریکٹ سائن کر دیا ہے, نکاح ہو گیا ہے, تو ٹیکنیکلی آپ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے, تو وہ جو ایک جائز طریقہ ہے ریلیشن شپ کا وہ تو ریپ میں نہیں آئے گا. ہاں وہ جو دوسرے طریقے ہیں وہ البتہ اس کے اندر آ سکتے ہیں. اچھا لیکن اب اگر آپ یہ جو ڈیفینیشن اب دے رہے ہیں سیکشول ابیوز کی کہ جی کسی نے بھی کسی کنسنٹ کے بغیر کچھ کیا, اب وہ حالانکہ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں, اب کیا وائف ہر دفعہ ہسبینڈ سے پوچھے کہ کیا سرتاج اجازت ہے میں آپ کو ہاتھ لگا سکتی ہوں, آپ برا تو نہیں مانیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں, یہ کہیں ہراسمنٹ میں نہ آ جائے, میں آپ کو چھو لوں فلاں, اور ہسبینڈ بھی جو ہے وہ ہر دفعہ اجازت لے کے بھئی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میں ہاتھ, یعنی لٹرلی جو ہے نا ویسٹ کے اندر جب یہ می ٹو موومنٹ میں آئی تو نے کہا کہ جی آپ نے کیا کر دیا, یعنی اب یعنی آپ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے کہ اس کو ہراسمنٹ میں نہ لے لے کہ بھئی آپ نے مجھے اس طرح کیوں بات کی, آپ نے مجھے ہاتھ کیوں لگایا, آپ نے مجھے فلاں کیوں کیا, یعنی وائی آر یو ٹچنگ می وداؤٹ مائی کنسنٹ. بھائی آپ سے نکاح ہوا ہے, بھائی آپ میری بیوی ہیں, نہیں آپ نے میرا کنسنٹ نہیں لیا, تو پھر وہ نکاح نامہ کیا تھا. تو اصل میں نا یہ اٹس جسٹ این ایبسولوٹ کامیڈی آف ایررز. یعنی آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر جس طرح آپ جاتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہ تو یعنی ایسی چیزیں جن کو پریکٹیکلی کس طرح سے آپ سارٹ آؤٹ کریں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ وہ نجم سیٹھی صاحب کا بھی باقی ریزیوم کریں اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو کہیں نہ کہیں کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو بھی قانون سازی ہو وہ ذرا ایک ریزنیبل طریقے سے ہو, تو پھر لوگوں میں بھی کانفیڈنس آئے گا. بہرحال نجم صاحب کی بات بھی سن لیتے ہیں. تو اس لیے تو یہ ساری چیز بہت سے اس میں ایشوز ہیں, اور مجھے جو حیرانی اس بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی کمیٹیز میں اس کو دیکھا اور وہاں بھی یہ بحث ہوئی, 2 کمیٹیز کے اندر اس کے اوپر پوری بحث ہوئی. تو یہاں تو ہمیں بتایا جائے کہ لاجک کیا ہے اس کی, یہ سارے جو سوال کھڑے ہو رہے ہیں اس کا جواب کون دے گا, کیا عدالتوں میں جا کے اس کے جواب ملیں گے, یہ اس سے پہلے جواب ملنے چاہیے. اس میں ایک پروٹیکشن کمیٹی بنانے کی بھی بات کی گئی ہے, پروٹیکشن آفیسرز کو بھی اس میں متعین کیا جائے گا. اس میں میڈیکل ڈاکٹرز ہوں گے, سائیکیاٹرسٹ, سائیکالوجسٹ ہوں گے, پولیس آفیسرز ہوں گے, ممبرز آف نیشنل کمیشن ہوں گے جو کہ وکٹمز کو اسسٹ کریں گے اس معاملے پہ, یعنی پراپر انکوائری ہوگی. پورا نیا ڈرامہ کھڑا دیکھیں اتنی بڑی بات, اور اس میں سے نتیجہ کوئی نہیں, کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہونی, بیکاز اگر آپ یہ سارا ایک عملہ بنا دیتے ہیں, سائیکالوجسٹ, ڈاکٹر, فلانا ٹنگڑا, کبھی فلانے کو بلایا جائے گا, کبھی فلانے کو بلایا جائے گا, اور ایویڈنس ہوتی رہے گی, ریکارڈ ہوتی رہے گی, نہیں ہوتی رہے گی, اس کے بعد پھر جب یہ جو بھی فیصلہ آتا ہے تو اس کو چیلنج کر دیا جائے گا.
कोई ना कोई तो चैलेंज करेगा ना, तो फिर वही सारा ड्रामा कि जी पहले इस कोर्ट में जाएं, फिर हाई कोर्ट में जाएं, फिर क्योंकि हाई कोर्ट की रिट आप नहीं ले सकते, जितने मर्जी कानून बना लें आप हाई कोर्ट को अलहदा नहीं कर सकते। अच्छा, आप निचले पैमाने पर निचले जगह पे आप जो मर्जी कर लें इस किस्म के कानून, आप लिख भी दें कि ये कानून के जो फैसले हैं ये हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं होंगे, उसके बावजूद हाई कोर्ट की फंडामेंटल रिट यूरिसडिक्शन है तो वहां जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ये क्या मजाक बनाया है। मगर बात ये है, मसला तो है, हरासमेंट होती है और हमने कानून भी बनाया है, मगर मुझे बताया कितने कामयाब हैं वो कानून, उसके ऊपर किसी ने कोई स्टडी की है? ये जो खवातीन की हरासमेंट के बारे में ऑन द वर्क प्लेस और घर में, ये सब कानून बने हुए हैं। पंजाब की हद तक तो बहुत मुअस्सर है, मरियम नवाज साहिबा के बाद ये और स्ट्रांग हुए हैं। तो मतलब है मुझे ये बताया जाए कि इसमें कि रेट ऑफ सक्सेस क्या है। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, कोई ना कोई चीज होनी चाहिए ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो उसको रिडीम किया जाए, रिड्रेस किया जाए, उसको बैलेंस किया जाए उस चीज को। मगर ये है कि इस किस्म का ओपन एंडेड लॉ, और फिर देखिए ऐसी चीज बनाना, उसके पहले रूल्स नहीं बनाए। रूल्स से पता तो लगता कि घूरना होता क्या है, फलानी चीज क्या होती है, अब्यूज किसको कहते हैं। हमारे जमाने में तो अब्यूज बड़ा क्लियर कट था, फिजिकल अब्यूज, यहाँ तो वो कहते हैं साइकोलॉजिकल अब्यूज भी है। लो जी साइकोलॉजिस्ट से बढ़ा के पूछो, और तभी तो आपका ट्रॉमा क्या है, जो मर्जी आप कह रहे हैं, तो इट्स योर वर्ड अगेंस्ट समबडी एल्सेस वर्ड। तो ये व्हाट इज ऑन दिस, तो आई थॉट बड़ा ही इमेच्योर किस्म का फजूल पॉइंट स्कोरिंग है। तो ये जो उन्होंने बात की है कि वही बात है कि डेफिनेशंस और चीज़ें क्लियर नहीं हैं, और उसकी वजह से उन्होंने कहा ना कि इट्स योर वर्ड अगेंस्ट एनीबडी एल्सेस वर्ड। अगर कोई कहता है जी मैं साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरा हूँ, अब साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हमारे वक्तों में तो कुछ और चीज़ होती थी, आजकल ट्रॉमा बच्चों के यहाँ कुछ और हो रहा है। यानी अगर आपने, यानी हमें तो यानी बाकायदा चित्र भी पड़ जाते थे पेरेंट्स से और सारी बातें होती थी, लेकिन आजकल किसी को आपने थोड़ा सा ज़रा ऊंची आवाज़ में भी बोल दिया और वो बहुत सारी टर्म्स भी आ गई जी, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग और फलानी पेरेंटिंग और टमकानी, तो उसके ऊपर भी बच्चे को अगर एतराज़ हो गया तो कैसे जी मैं तो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है। तो अगेन आई थिंक उसमें कुछ वजन है कि जहाँ तक आपकी डेफिनेशंस हैं वो क्लियर नहीं है। अच्छा, रूल्स की जो उन्होंने बात की है, इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा, ये इस पे इम्प्लीमेंट ऐसे तो नहीं होगा ना, इस पे ये तो अभी तो सिर्फ एक्ट बना है, इसके बाद इसके तहत रूल्स बनेंगे। सही। रूल्स के बाद फिर इसके ऊपर ये जो प्रोटेक्शन कमेटीज़ बनेंगी, फिर ये प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो डेजिग्नेट होंगे, वो अपना काम शुरू करेंगे। उसके बाद फिर कहीं जाकर, क्योंकि इसमें उन्होंने शर्त रखी है जो पिटीशन कोर्ट में आएगी वो थ्रू प्रोटेक्शन ऑफिसर आएगी। ठीक है। जब तक प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं है तब तक इस पे इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। डालते तो मौजूद है, उन्होंने फैमिली कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन दी है कि उधर वो ये सुनेंगी। तो आप फैमिली कोर्ट्स में आप लेकिन डायरेक्ट नहीं जा सकते, थ्रू प्रोटेक्शन ऑफिसर जाएंगे। ठीक है। तो वो रूल्स बनेंगे, फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर बनेंगे, फिर उसके बाद अब वो 2 हैं अभी तक इसमें जो लिखा है, एक मेल एक फीमेल। तो अभी इस्लामाबाद की हद तक है। इससे पहले हम देख लेते हैं ना, यानी 4 सूबों में ये पास हुए हुए हैं, और सिंध में 2013 से है, 2014 से बलूचिस्तान में है। देख लें बलूचिस्तान में किस हद तक इसमें इम्प्लीमेंटेशन है। तो अब ये चीज़ यानी बिल्कुल अहम है और सबसे अहम है। अब इससे क्या होता है, जब आप कहते हैं यार ये छोटी से छोटी चीज़ है ना, ये भी हमने कोर्ट लेके जानी है, ये आप तब करते हैं जब आप कहते हैं जी कोर्ट्स बहुत वेली हैं। जब आप इस तरह करते हैं ना, जब आप कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन इतने ज़्यादा मामलात उन पर थोप देते हैं जी, उससे क्या होगा कि वो जो अहम मामलात हैं वो डिसाइड नहीं कर सकेंगे। अब आपने ये देखना है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, फिर आपने डिसाइड करना है हमने कितनी चीज़ें हैं वो कोर्ट्स तक लेकर आनी है कि जो ज़्यादा अहम है वो डिसाइड हो जाए। यानी ये तो एक यानी कॉमन सेंस है ना। यानी मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास एक इस्लामाबाद में मिसाल के तौर पे 2 जजेज़ हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, ये 2 लोग सुन सकते हैं। अब मैं ये कहूँगा कि अच्छा चलें फिर हम इस तरह करते हैं कि जो कत्ल के मामलात होंगे, डकैती के मामलात होंगे, या इस तरह के सीरियस इश्यूज़ होंगे, वो हम इनके पास भेजेंगे ताकि वो ये सुन सकें, तो ये डिसाइड कर सकें, उनको ये करें। अब किसी ने किसी को गाली दे दी, वो हम अब इधर क्यों भेजें, वो गाली देंगे। अब वो पहले अगर 100 केसेस थे, अब वो गाली भी आपने शामिल कर दी है, भी अब यही जज साहब सुनेंगे, यही हमारा सिस्टम उसी तरह सारा एक्टिव आएगा, वो पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व होगी, उसमें ये ऑफिसर्स भी, कमेटीज़ भी इन्वॉल्व होंगी, इसके ऊपर स्टेट का खर्चा आता है ना। बिल्कुल। यानी उसके बाद फिर मिसाल के तौर पे किसी को सज़ा हो जाती है, वो आप जेल भेजेंगे। अब जेल के लिए अब आपने उसको 3 साल आपने उसको खिलाना पिलाना है, अब वो भी मुआशरे के टैक्स के पैसों के ऊपर वो होगा। अब वो आपने जब जेल भेजा है तो वो पहले बेचारा शायद शरीफ आदमी होगा, लेकिन अब वो जेल से आके वो शरीफ रहेगा, अब वो पक्का बदमाश अब इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब आपने ये देखना है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, आप उसको हैंडल कितना कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि हमने अब किन किन चीज़ों को कोर्ट्स तक लेकर जाना है और किन किन चीज़ों के लिए हमने दूसरे रास्ते अपनाने हैं। अब इस वक्त अब सिचुएशन क्या है, यानी जो मगरिब का जो
ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ ہر معاملہ جو ہے وہ یعنی فیملی سسٹم ختم ہو گیا ہے, ہر معاملہ اب کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور پریزمپشن یہ ہے کہ جو کورٹ کا جو آفیسر ہے یا جی اسٹیٹ کا آفیسر ہوگا, جو بھی پولیس ہوگی یا جو بھی ادارہ ہوگا, وہ اس بندے کی ویلفیئر کے بارے میں سب سے زیادہ کنسرنڈ ہے. یہ ایزمپشن ہے اس کے پیچھے, اور غیر جانبدارانہ طریقے سے وہ یعنی مثال کے طور پہ ایزمپشن یہ ہے کہ میرا اگر بیٹا ہے تو مجھے اس کی ویلفیئر کی زیادہ فکر نہیں ہے, اسٹیٹ کو زیادہ فکر ہوگی. وہ جو آفیسر جو انہوں نے ڈیزگنیٹ کیا ہوا اس کو زیادہ ایشو فکر ہوگی کہ اس کی ویلفیئر کیا ہے. جبکہ آپ دیکھیں گے اصل میں کیا ہے, یعنی اگر کوئی باپ ہے یا ماں ہے اس کو اپنے بیٹے کی زیادہ فکر ہے, یا پھر وہ جو آپ نے جج صاحب یا پھر کوئی بھی آفیسر آپ نے بٹھایا اس کو زیادہ فکر ہوگی. بالکل. یعنی اس کے پیچھے پریزمپشن یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے بیٹوں کی زیادہ فکر نہیں ہے, لیکن وہ جو آپ نے اسٹیٹ نے یا گورنمنٹ نے یا حکمران نے ایک بندہ جو ڈیزگنیٹ کیا ہے اس کو زیادہ فکر ہے. بڑا ویلڈ پوائنٹ آپ نے ریز کیا, بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. بالکل, کیونکہ اصل میں جو پریزمپشن ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. کیونکہ دیکھیں یہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر گھر میں فار ایگزامپل ماں باپ بچے کو کچھ کہتے ہیں, یا فار ایگزامپل میاں بیوی سے کچھ کہتا ہے یا بیوی شوہر سے کچھ کہتی ہے, تو یہ ایک دوسرے سے پیار محبت نہیں کرتے, یہ ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہیں. اسٹیٹ جو ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ وہ فیصلہ کرے ان کے بیچ میں, کہ اگر تو یہیں پہ وہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے جس کی بارے میں ہم نے بات کی تھی, کہ پھر وہ ایکسپلوٹیشن والی بات آتی ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی اگر اسٹیٹ کو یوز کرنا چاہتا ہے ایز این انسٹرومنٹ تو وہ کرے گا. اور دوسری بات جہاں پہ آپ کو علم ہو, یعنی یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ کے یہ جو لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ بھی کرپشن ہے. جی, یعنی یہ اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں خبر دے رہا ہوں. جی یہ ایسی بات ہے, یہ ہر کسی کو, یعنی شاید ہی کوئی ہو جس کو اس سے پالا نہ پڑا ہو. بالکل. یعنی وہ جن کے ذریعے جن کو آپ نے یہ سارا بیڑا دیا ہے کہ وہ ان کے ذریعے آپ نے امپلیمنٹ کرانا ہے, تو وہ بھی یعنی اس میں کرپشن ہے. تو اب اس کے بعد آپ جو ہیں یعنی اس کا جو اوور آل اگر ہم اس کا انالیسس کریں اس قانون کا یا اس طرح کے دوسرے قوانین کا, تو اس کا یہ نکلتا ہے کہ یہ معاشرے کے لیے فائدے مند سے زیادہ نقصان دہ. بالکل. اچھا محمد بھائی یہ بتائیں کہ دیکھیں ابھی میں چونکہ ہم ابھی شو کو ریپ اپ کرنے کی طرف جاتے ہیں, دو پوائنٹس میں مینشن کروں گا جو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر نا, اب میرے پاس یہ ڈاکیومنٹ آ گیا, ٹھیک ہے. اب میرے دو چیزیں مجھے اس میں سے نظر آ رہی ہیں جو بڑی گلیئرنگ ہے میرے سامنے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے زنا کو آسان بنا دیا ہے, اور شادی سے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ, میں شادی, یعنی اگر مجھے, میں اگر فار ایگزامپل ایک سنگل اگر ہوں مرد اور میں اس کو پڑھوں اور میں دیکھوں کہ توبہ استغفر اللہ, میں کیوں شادی کروں, میں پاگل ہوں, یعنی میں ہر قسم کے سچویشن میں پھنس رہا ہوں, میں مسکراؤں تو پھنسوں, میں فلاں کروں تو پھنسوں, یعنی کہ میرے لیے پھنسنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. یعنی جہاں پہ 3 سال قید, ₹1,00,000 جرمانہ, 6 مہینے قید, یعنی آپ کو لگ رہا, یعنی یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو ایک ٹکنگ ٹائم بام ہے. میں ولنگلی کیوں کسی نکاح میں جاؤں جب مجھے باقی چیزیں اویلیبل ہیں, تو مجھے کیا ضرورت پڑی. اور یہ ویسٹ کے لیے آلریڈی یہ چیز سامنے آ چکی ہے, وہاں پہ تو نکاح بالکل آبسلیٹ ہو گیا ہے, ڈیورس ریٹس اتنے ہائی ہو چکے ہیں, لوگ ساتھ رہنا نہیں چاہتے. ریزن بھی کہ یہ پتہ ہے کہ بھائی اس طرح کے پرابلم جب سامنے آئیں گے تو بہتر ہے کہ میں چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاؤں. اور ایک مرد کو ان چیزوں کی موجودگی میں کنونس کرنا کہ آپ نکاح کریں, آپ شادی کریں, آپ, تو وہ کہے گا بھائی تھینک یو ویری مچ, میں ایسے ہی ٹھیک ہوں. پہلی بات تو یہ مجھے اس میں سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ زنا کا راستہ کھولا جا رہا ہے, اور ڈیلیبریٹلی ایک اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ شادی سے توبہ کر لیں, استغفر اللہ, کانوں کو ہاتھ لگائیں, اور بیویاں بھی ایونچولی تنگ آ جائیں گی کہ ہم نے بھی نہیں کرنی کیونکہ ہمارے پہ بھی الٹا کیس ہو سکتا ہے. دوسری چیز جو مجھے یہاں پہ ایک بڑی سٹارک ریالٹی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چلیں ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ تو آپ نے ڈال دیا. اچھا واٹ ایف باس کے اوپر بھی یہی قانون سازی کی جائے کہ باس نے اگر مجھے سٹاک کیا, یا باس نے اگر مجھے انسلٹ کیا, یا باس نے مجھے اگر ریڈیکیول کیا, یا باس نے مجھے اگر جو ہے نا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا, تو اس پہ میں نے کیس کر دینا ہے. اس پہ کیوں نہیں کبھی کو بل آیا؟ کیونکہ دیکھیں جو ہمارا جو فیمنسٹ نیریٹو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ کی خدمت, گھر میں کام کرنا, یہ ایک بوجھ ہے, یہ ایک برڈن ہے, تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے اوکے, میں آپ کی فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیتا ہوں. لیکن جو باس میرے ساتھ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. باس اگر مجھے ہراس کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے, وہ اگر مجھے ریڈیکیول کر رہا ہے, کیونکہ یہاں تو یہ روز کا معاملہ ہے. جو لوگ بھی ورک پلیس میں کام کرتے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ جی ہمارے باس اکثر اوقات ہوتے ہیں, باسز بڑے سخت ہوتے ہیں, بڑے ڈاٹے ہوتے ہیں, کیونکہ اگین ان کا بھی آپ سے محبت تبھی تک ہے جب تک آپ کام پہ ہیں. اس کے بعد آپ جدھر مرضی جائیں وہ آپ سے کوئی کنسرن نہیں ہے.
کیونکہ وہ ایک بڑے لمیٹڈ کانٹریکٹ پہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جی صبح آپ نے مجھے 9 to 5 دینا ہے, اس کے بعد میرا آپ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, اور جیسے ہی اس کو رہے گا کہ آپ کام نہیں کر رہے, کہے گا جی فائرڈ, یو آر فائرڈ, گیٹ آؤٹ, ایک سیکنڈ میں باہر نکال دے گا. تو اس پہ کیوں نہیں کوئی قانون سازی کرتا؟ بس اصل میں جی بات یہ ہے کہ ہمارے آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویل کرے. ہمارے دین کے پوائنٹ آف ویو سے ہماری آڈینس کو اچھی طرح پتہ ہے, ہم لوگ ہمیشہ اس ٹاپک کو ضرور لے کے آتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے فیملی سسٹم کو بہتر کرنا ہے, اس کو امپروو کرنا ہے. ہمارا دین بہت خوبصورت رہنمائی کرتا ہے کہ ہسبینڈ کا کیا ریلیشن شپ وائف کے ساتھ ہونا چاہیے, وائف کا ریلیشن شپ ہسبینڈ سے کیا ہونا چاہیے, بچوں کا ماں باپ کے ساتھ, ماں باپ کا بچوں کے ساتھ, اسی طرح دیگر جو ہمارے ارحام کے رشتے ہیں ان کو نبھانے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قرآن مجید میں ہر جمعے کے خطبے میں, عید کے خطبے میں, نکاح کے خطبے میں یہی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کہ ان کا خیال رکھو, اس کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو پوری کی پوری جو کوشش ہے نا وہ ہمارا, مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پورے جتنا بھی ہمارا نظام ہے اس میں ویسٹ کی طرف سے اٹیکس ہمارے پہ بار بار ہوئے. پہلے ہمارے جو ایک خلافت کا نظام تھا, ہمارے گورننس کے اوپر, اس کے بعد ہمارے فائنینشیل سسٹمز کے اوپر, اب ہمارے فیملی تک بھی بات پہنچ گئی ہے. اور ایک ان کی یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ناکام کوشش ہی ہوگی کہ ہم مسلمان معاشروں کے اندر کچھ ایسی قانون سازیاں کریں کہ ان کی اگلی نسلیں جو ہے نا اس کو بھگتیں, اور ہم ان میں کوئی ایسی چیزیں ڈال دیں جہاں پہ یہ فیملی سسٹم جو ان کا ریا سا ٹوٹا پوٹا جیسا بھی ہے اس کا بھی دھجیاں اڑ جائیں. لیکن انشاءاللہ وہ ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. محمد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم نکالا, بڑا زبردست اور فروٹفل ڈسکشن رہی, اور بڑے تفصیل سے ہم نے اس کے اوپر بات کی, پروز کون ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے دیکھا. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ پورا شو اٹینڈ کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے دلوں کو, ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے, کیونکہ واقعی میں اسی کی وجہ سے ہم اپنے معاشرے کو, اپنے گھروں کو, اپنی کمیونٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.